ہے، یہ نیو ٹرم. نیو ٹرم سے مراد یہ ہے کہ 1850 کے بعد یہ یوزلی ٹرم یوز ہونے لگی. کیونکہ جب ہم سن کا ورڈ یوز کرتے ہیں میرے بچوں، سن کا ورڈ، تو وہ ریلیجس ٹرم ہوتی ہے، ریلیجس. اگر کوئی کہے کہ اس نے گناہ کیا تو سمجھ لیجیے گا اوفنس ٹو ورڈ گاڈ ہے، وہ خدا کے نزدیک کرائم ہے، اس کو ہم سن بولتے ہیں. ایز یو نو، جیسے مجھے بھی پتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، گناہ اور کرائم میں فرق ہوتا ہے. کتابیں دو ہیں آج کی دنیا کے اندر، جیسے آپ کو پتا ہے میرے بچوں کہ ڈیموکریسی اسی کی لڑائی ہے نا. سارا دن صبح شام عمران خان صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی میں انسانوں نے اپنی کتاب بنا رکھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو تھیوکریسی نے اپنی کتاب انٹروڈیوس کروا رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے جس کا نام ہے قرآن. اس کو ہم لوگ قرآن کے مطابق کوئی فیصلے کریں گے تو وہ شریعت لا کہلاتا ہے، شریعہ لا. انسانوں نے اپنی ایک کتاب بنائی ہے جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتے ہیں، آپ پاکستان پینل کوڈ کے خلاف جاتے ہیں جو کہ انسانوں نے مرتب کی ہے، کنسٹرکٹ کی ہے، تب آپ کریمنل کہلائیں گے. تو یہ بڑا فرق ہے کہ کس کتاب کے خلاف جانے سے ہم لوگ ایسے. اب آپ کہیں گے سر پھر اس کو بھی ہمیں بھی یہاں پر بھی گناہ کہہ دینا چاہیے. گناہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ اسپیسیفکلی ریلیجن کی طرف ہو جاتا ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ ملٹی کلچرل دنیا ہے. ملٹی کلچرل میں ملٹیپل مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ملٹیپل کلچر کے لوگ رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے مل کر ایک قانون بنا لیا جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے بادشاہ کا جو مذہب ہوا کرتا تھا، پوری عوام کا بھی وہی مذہب ہوا کرتا تھا. یہ آپ ہسٹری میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی رومنز ہیں ان کے حوالے سے ایسے ہی مانا جاتا تھا. کانسٹنٹائن جو تھا آخری بادشاہ اگر رومن کا بادشاہ، اس کے بعد تو وہ عیسائی ہو گیا تھا. یوحنا عارف کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی تھی. تو جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو پورا روم جو ہے وہ عیسائی ہو گیا تھا. تو پرانے دور میں یہی کچھ کہا جاتا. آج ہم لوگ کرمنالوجی کا اس کو کہتے ہیں، وہ ایک پوری کی پوری سائنس بن چکی ہوئی. ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہم نے سن کو اسٹڈی نہیں کرنا، ہم نے کرائم کو اسٹڈی کرنا ہے، اور کرائم کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز کو اسٹڈی کرنا ہے کہ وائی وی ڈو کرائم، اور وٹ آر دا فیکٹر بیہائنڈ اینی کرائم، اور ہم اس کرائم کو روک کیسے سکتے ہیں. یہ سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کل کو جب آپ جائیں گے ایڈمنسٹریشن کے اندر، پولیس کے اندر اور دوسرے اداروں کے اندر، تو وہاں پر آپ کو کرپشن نظر آئے گی، کرائم نظر آئے گا، تو آپ نے اس کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی پالیسی ڈیزائن کرنی ہے. تو یہ سبجیکٹ آپ کو آپ کی اکیڈمیز کے اندر جب آپ سی ایس ایس کلیئر کریں گے تب بھی آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. اور نو ڈاؤٹ اس کا عام ہماری روٹین لائف کے اندر بھی بہت بڑا رول ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر ڈگریز نہیں کروائی جاتی ہیں. ابھی سٹارٹ ہوا ہے، 4-5 سالوں سے ڈگریاں کروانا شروع کی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ چیز نہیں آئی جس کو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سر کانسٹیٹیوشن ہر انسان اپنے مطابق چینج کر رہا ہے. دیکھو میرا، ہر انسان نہیں، قوم تبدیل کرتی ہے. ہر وقت کے اندر جو ہے ڈفرنٹ قسم کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے. جیسے کہ ایک پیر کے کہنے پر ایک شخص نے اپنی بیوی کے سر میں کیل ٹھوک دیا، پرووک کیا، تو پہلے تو یہ پیر کو تو نہیں پھانسی ہوگی یا پیر کو نہیں پکڑا جائے گا. لیکن اب چونکہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ پیر کو بھی پکڑا جائے گا اس طرح کی پروویکیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پہلے قانون نہیں تھا. میں اکثر لوگوں کو بات کرتا ہوں کہ پہلے قانون نہیں تھا کہ عورت جو ہے عورت سے پوچھنا پڑے گا دوسری شادی کے لیے، اس کا مرد اگر آپ اس سے دوسری شادی کے لیے پوچھے گا. اب قانون ہے، ہم نے بنا دیا. تو ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے اب سائبر، پہلے جب پرانے دور میں کوئی سائبر ٹیکنالوجی ہوتی ہی نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو سائبر قانون بھی نہیں تھا. تو اسی لیے آج کے دور میں وہ سائبر قانون آ گیا تو ہم نے بنا لیے. اگر سائبر کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی شریعت بالکل خالی ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسا قانون ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کوئی نہیں. ہاں، جو بیسک لاز ہیں وہ آپ کے موجود ہیں قرآن مجید میں، قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. آج کی دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم کرائم کی ایک نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں آپ کے یہاں. آپ یہ دیکھیں
کہ ہم لوگ آئے دن منی لانڈرنگ کی نئی ڈیفینیشن نکال کر لے آتے ہیں. ہم جو ہے قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب قانون جو ہے وہ پارلیمنٹیرین تبدیل کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. اگر آپ کو بیسک کا پتہ لگ گیا تو پاکستان کے اندر آپ کو کیا چیز چل رہی ہے اور آپ کو جو ٹی وی پہ نیوز پہ دیکھیں گے تو آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں. پہلے خدا اپنے بندوں کو بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس قوم کی کیا کرے رہنمائی کرو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جن کو ہم پیغمبر کہا کرتے تھے اور پھر ان کے بعد ان کے ڈسائپلز ہوتے تھے. ڈسائپلز ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں تو ڈسائپلز ہو گئے. تو پہلے ڈائریکٹ خدا جو ہے حکومت کیا کرتا تھا. آپ میں سے اگر کوئی دیکھے، آپ میں سے اگر کوئی سوشیولوجی پڑھا ہو یا سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہو تو اس میں اگست کامٹے کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے 3 ادوار سے گزرا ہے ایوولوشن کے پروسیس سے. انسانی معاشرہ پہلا تھیولوجیکل سٹیج تھی جہاں پر خداؤں کی یا خدا کی حکومت ہوتی. خداؤں یا خدا کی ملٹیپل گاڈز ہوتے تھے یا ایک گاڈ کی حکومت ہوتی تھی. اسی کا کہا مانا جاتا تھا. ہر چیز اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میری خدا سے دوری ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں نا، مولوی صاحب دل کو سکون نہیں مل رہا، عجیب عجیب وسوسے مجھے کھائے جاتے. تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب، بیٹا خدا سے دوری ہے. خدا سے دوری ہے. اس کا مطلب ہم خدا سے دور جائیں گے تو برائی کی طرف جائیں گے، خدا کے قریب آئیں گے تو اچھائی کی طرف آئیں گے. سولوشن بھی اور پرابلم دونوں بتا دیا مولوی صاحب نے. پھر ایک دور آیا جس میں ہمارا جس کو کہتے ہیں میٹا فزیکل سٹیج آئی معاشرے کی، جس میں اس نے خدا کو تو اندیکھی طاقتوں کو تو چھوڑ دیا لیکن کچھ ایسے عقلی قوانین بنا لیے، عقلی ریشنل قوانین جس کو میں کہوں گا ریشنلزم، عقل کی بنیاد کے اوپر قوانین بنا لیے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اگر ہم لوگوں کو آزادی نہیں دیں گے تو لوگ جو ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے اپنی خود مختاری. جیسے آپ نے جان لاک کا فلسفہ سنا ہوگا، تھامس ہابس کا فلسفہ سنا ہوگا، ہیگل کا فلسفہ سنا ہوگا، آئیڈیاز پر بات کرتے تھے. اب یہ کہتے ہوتے تھے کرائم کی سب سے بڑی ریزن کیا تھی؟ کرائم کی ریزن پہلے تو کہا جاتا تھا کہ خدا سے دوری کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ اب ہم لوگ خدا کو تو نہیں مانیں گے میٹا فزیکل سٹیج کے اندر، وہ خدا کو تو پچھلے سٹیج پہ ہم چھوڑ آئے تھیولوجیکل سٹیج کے اندر. اب یورپ نے کہا کہ کرائم وہ شخص کرتا ہے اور کرائم انسان سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اپنے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ ہے، اگر نہیں کروں گا تو مجھے نقصان ہے. عقل سے وہ فیصلے کرتا ہے، ریشنل ڈیسیژن میکنگ ہے. اس کے بعد اب آیا ہے سائنس کا دور. سائنس یہ کہتی ہے کہ کرائم جو ہے نہ تو عقل سے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی گناہ ہو، ثواب یا خدا کا چکر. اس کے پیچھے ہے ملٹیپل فورسز. کچھ لوگ بایولوجیکلی ویک ہوتے ہیں، کچھ لوگ سائیکولوجیکل ویک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو معاشرہ گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جس میں غربت ہے، افلاس ہے، بھوکمری ہے، فیمن ہے. These are the factors. ہم لوگ کرمنالوجی کے اندر یہی چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. آپ مجھ سے بہت سارے سوال پوچھیں گے، بچے پوچھیں گے کہ سر زاہد جعفر وہ تو غریب نہیں تھا، وہ تو بہت امیر تھا، اس نے اس کا قتل کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، نور مقدم کا قتل کیوں کر دیا؟ اور اتنے برے طریقے سے قتل کیا تو اس کا کیا کیا کہ اس کا گلا ہی کاٹ ڈالا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر بھی ہم لوگ جا کر ڈسکس کریں گے کہ زاہد جعفر کے ساتھ مسئلہ کیا. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو زاہد جعفر کے کیس کے اندر فورینزک سائنس یعنی کہ سائنس کا استعمال کیا گیا تھا کہ پتہ لگایا جائے، اس کا میڈیکل کروایا جائے کہ اس کو کیا تکلیف ہوئی تھی کہ اس نے ایک خاتون کو مار ڈالا. نہ صرف مارا بلکہ اس کو اس کا بروٹیلٹی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا، تشدد کیا، باندھ کر مارا گیا. تو ہم لوگ آج کی دنیا کے اندر کرائم کا ورڈ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ ایک سوشل فینومینا ہے، ڈیوائن فینومینا نہیں. کرائم کی ڈیفینیشن ایرم اوسیا ہم لوگوں نے خود کی ہے بیٹا، خود کی ہے. خود یہ خدا نے ڈیفینیشن نہیں کی کہ پارلیمنٹ کیا ہوگی. قرآن مجید میں کوئی ڈیفینیشن نہیں. ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ کیا ہوگی یہ خدا نے ڈیفینیشن نہیں کی، یہ آج کا انسان کر رہا ہے. انسان تو کرائم از اے سوشل کنسٹرکٹیو بیہیویئر. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ سوشلی کنسٹرکٹیو، جیسے لڑکی کا شرمانا سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے.
برقع پہننا سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے. ہم لوگوں نے خود عزت کے معیار ہم لوگوں نے خود بنا رکھے میرے بچوں. سمجھ آیا؟ تو یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ گاٹ اٹ؟ چلیں ہم لوگ اب چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. کرمنالوجی ہے کیا؟ میں آپ لوگوں کا ایک گروپ بھی بنا دوں گا بیٹا، گروپ بھی بنا دوں گا. اس کے اندر میں یہ سلائیڈز بھی دوں گا، آپ کو بکس بھی دوں گا، آپ کو نوٹس بھی دوں گا، اور آپ کو وہ کوسچنز بھی بتا دوں گا جس میں سے پیپر آنا ہے. بس آپ لوگوں نے فیئر لیس ہو کر پڑھنا ہے، خوف کھا کر نہیں پڑھنا. کیونکہ خوف جو ہے وہ انسان کی رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. انسان جس دن خوف سے آزاد ہو گیا نا، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے صرف جنت ہے. ٹھیک ہے؟ میں بالکل کر دوں گا راجوی بھی، میں بالکل کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کتنی بڑی پہاڑی، کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو لوگ کہیں گے کہ یار میرا جسم تو کمزور ہے، میں اس پہاڑی پر چڑھ نہیں سکتا. تو ابھی میں آپ کو صرف آہستہ آہستہ لے کر چلوں گا، اور ہم لوگ کیا کریں گے، وہ پہاڑی اچیو کر لیں گے، ہم اس ماؤنٹین پر چڑھ جائیں گے. یہاں پر انفارچونیٹلی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اتنا سارا سلیبس ہے، ہم نے یہ سارا کرنا ہے، اگر کوئی چیز چھوڑی تو ہم برباد ہو جائیں. تو بچے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ سارے کے سارے کھڑے ہو اور ہم نے کہیں گے یار ہم نے یہ پہاڑ کے پیچھے جانا ہے، اور یہ پہاڑ چڑھنے کے لیے ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے، اور یہ بہت اونچا پہاڑ ہے، تو اس میں سے دیکھیے گا آدھے لوگ بھاگ جائیں گے، آدھے لوگ کہیں گے ان کی ویسی انرجی ڈرین ہو جائے گی سوچ کر. تو آہستہ آہستہ چلیں گے اور چیزیں کور ہوتی چلی جائیں گی، اور اینڈ پہ جب آپ سلیبس اٹھائیں گے کہ سر ہم نے تو سارا کچھ پڑھ لیا. تو یہ میرا ایک، کیونکہ خالی ہم لوگوں نے پڑھنا نہیں بیٹا، انسانی نفسیات کو بھی سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ انسانی نفسیات کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد گریجولی ہم لوگ آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے ہاں سی ایس ایس میں بچوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ان کا خوف، ان کا ڈر. جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں نا وہی آگے نکلتے، خوف والے تو مارے جاتے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو ابھی ڈرنا نہیں، کیونکہ جب آپ میٹرک میں ڈرتے تھے نا، میٹرک میں ڈرتے تھے تو نمبر کم آتے تھے. ٹھیک ہے؟ ایف ایس سی میں پہنچ گئے، میٹرک کا ڈر ختم ہو گیا، میٹرک کی کتابیں آسان لگنے لگی. ایف ایس سی بہت مشکل تھی، ایف ایس سی جب کراس کی تو ایف ایس سی کی کتابیں آسان لگنے لگی. ریزن کیا تھا؟ یہ نہیں کہ وہ کتابیں آسان ہو گئی، آپ کا خوف نکل گیا. سر پہ تلوار لٹکی ہو نا تو انسان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں گن پوائنٹ پہ آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا. ٹھیک ہے؟ آگے چلتے. کرمنالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی، ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے آف دا نیچر، یعنی کہ ہم نیچر کی بات کریں گے. سائنٹیفک اسٹڈی کس چیز کی ہے؟ نیچر. نیچر کس چیز کی؟ کرائم کی نیچر. اب ملٹیپل نیچر یعنی کہ ٹائپس ہوتی، ریپ، مرڈر، اسالٹ، بیٹری، ڈکیتی، تھیفٹ، منی لانڈرنگ، وائٹ کالر کرائم، آرگنائزڈ کرائم. دیز آر دا نیچر آف کرائم. ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، کون کون سی نیچر کا کرائم ہوتا ہے. ایکسٹینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنی حد تک ہمارے ہاں معاشرے میں کرائم ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ ریپ زیادہ ہے، مرڈر زیادہ ہے، اسالٹ زیادہ ہے، بیٹری زیادہ ہے، تھیفٹ زیادہ ہے، منی لانڈرنگ زیادہ ہے، وائٹ کالر کرائم زیادہ ہے. ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے کتنا ایکسٹینٹ ہے. کاز، پھر ہم اس کو کاز کو ڈسکس کریں گے کہ کرائم کے پیچھے کون کون سی کازز ہوتی ہیں. کازز کیا ہیں کرائم کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرائم کی سب سے بڑی کاز کیا ہے؟ لے، کرمنالوجسٹ کہتے ہیں کرائم کی سب سے بڑی کاز پہلے تو انسان خود ہے، کیونکہ انسان اتنا زیادہ مین ہے کہ وہ اپنا بھلا اور دوسرے کا نقصان چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ سارے ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہوئے، اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی، حالانکہ وہ چلاک نہیں ہوتا ہے، جب ٹافیز بانٹنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ انکل مجھے 2 دینا، 2. کہتا ہے نا انکل مجھے 2 ٹافیز چاہیے، کہتا ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان پھر بڑا ہوگا تو پھر وہ کتنا تیز ہوگا. سوچے تو صحیح. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی نفسیات میں خدا تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس کی پہلی ریزننگ رکھ دی ہے. ریزن، ریشنلزم اس کے پیدا ہوتے ہی رکھ دی گئی.
کسی بچے کو تھپڑ اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا. اس کو پیار اچھا لگتا ہے. اس کو وہ انکل اچھے لگیں گے جو اس کو جوس، ٹافیز، کینڈیز، پیسٹریز، براؤنیز یہ لے کے دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جب انکل وہ انکل برے لگیں گے جو یہ چیزیں چھین لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو تو ہم نے ابھی سکھایا ہی نہیں ہے. بچہ تو ابھی پروسیس میں ہے، لیکن بچہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو انسان کے سب سے پہلا کاز کرائم کا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے بینیفٹ چاہتا ہے اور دوسرے کے لیے نقصان. یہ ہے سارا معاملہ. کیوں یہ کہنے کی وجہ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ری انفورس کروانا بہت ضروری تھا، اس کو احساس دلانا بہت ضروری ہے تیرے علاوہ بھی بھائی دنیا میں لوگ بستے ہیں. That's why ہم لوگ کی پہلی کاز کیا ہے؟ ریشنل. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ریشنل کاز نہیں ہے، بایولوجیکل کاز. انسان اپنی جو ہے نا بایولوجی سے تنگ آ کر بیٹھا. اب میں اگر بیمار ہوں گا تو میرے منہ کے اندر آپ منسلبہ بھی ڈالیں گے نا تو میرے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہونے والا. دیکھیں بخار کے اندر آپ کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے نا. ایک بیمار شخص کو ہر رات چلتی عورت کے اندر ریپ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی ہے نا. ایک بیمار شخص کو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ سامنے خاتون جا رہی ہے، میں کیا کہوں گا؟ یار تو کہتا ہے خاتون جا رہی ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. یار میں تو خاتون کو دیکھا، خوبصورتی تو نہیں دیکھی. میرے ذہن میں کچھ ہے، تمہارے ذہن میں کچھ ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ نفسیاتی بیماری ہے. اگر کوئی شخص کہے گا کہ عورتوں کے کم کپڑے پہننے کی وجہ سے مرد کرائم کرے گا تو یہ اس شخص سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کس جگہ سے پڑھے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا؟ سائیکولوجیکل، بایولوجیکل، فزیکل اس کا مسئلہ ہے. وہ ایک بیمار ہے، بالکل نفسیاتی بیمار. آپ نے بولا ہم نفسیاتی بھی کہہ سکتے ہیں، جسمانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو نیورولوجیکل بیمار بھی کہہ سکتے ہیں، جینیٹیکلی بیمار بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ بھی کاز ہو سکتی ہے. پھر کاز ہو سکتی ہے کہ بھائی انسان نے غربت سے تنگ آ کر ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیا. تو دیز آر دا کازز آف کرائم ہم لوگ آگے جا کر ڈسکس کریں گے. یہ آپ کو جو سبجیکٹ ہے اتنا زیادہ انرچ کر دے گا آپ کا نالج کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کو وہاں پر بیہیو کیسا کرنا چاہیے اور آپ کو کیا پریچ کرنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ تین چیزیں نیچر، ایکسٹینٹ اور کاز. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کرائم کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. دیکھیں بھائی کرائم تو ہو رہا ہے نا، اب کنٹرول کرنے کا کوئی میکانزم بھی تو سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری اپنی باڈی کے اندر بہت سارے کنٹرولنگ میکانزم موجود ہیں. تو معاشرہ بھی تو ایک قسم کا موجود ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک کنٹرولنگ میکانزم ہوتا ہے. کنٹرول، اب آپ دیکھیں گاڑی کے اندر پیٹرول اور اس سے نکلنے والی انرجی کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو گاڑی چلتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب تک کرائم کو کنٹرول نہیں کرنا تو ہمارا معاشرہ نہیں چل پائے گا، نہیں چل پائے گا. یاد رکھیے گا. تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے سوسائٹی. اچھا اس کے بعد ہم لوگ کرمنالوجی از دا سائنٹیفک. اب میں اس ڈیفینیشن کو بریک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے. اچھا اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ دا ایکسٹینٹ اینڈ دا نیچر آف کرائم. ہاؤ مچ کرائم از دیئر، ہماری سوسائٹی میں کتنا کرائم ہے، اور وٹ کرائمز ٹائپس آر دیئر، اور کس قسم کا کرائم ہمارے یہاں سوسائٹی میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران خان کو لگتا ہے کہ معاشرے میں کرپشن زیادہ ہے، خواتین کو لگتا ہے کہ ہیراسمنٹ اور ریپ زیادہ ہے، مردوں کو لگتا ہے کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہے نا. ہر بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کرائم سب سے زیادہ ہے، ایسے لگتا ہے نا. تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. ہاں ویری کرتا ہے ہر بندے کو، لیکن ہم نے اوور آل دیکھنا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اوور آل دیکھنا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ریشو کیا ہے کرائم کی، پیٹی آفینس کتنے ہیں،
हैरेसमेंट से रिलेटेड, रेप से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, ये कौन कौन से ऑफेंस हमारी सोसाइटी। फिर हम देखेंगे काजेस, व्हाई डू ऑफेंडर क्यों क्राइम कमिट करता है, ऑफेंडर क्यों क्राइम कमिट करता है। मैं दोबारा बात कर कि उसमें मल्टीपल काजेस है, उसकी अपनी अकल, उसकी अपनी अकल इस्तेमाल है, या उसकी बायोलॉजी इस्तेमाल है, या उसके हार्मोन्स इसका इस्तेमाल है, या उसके जेनेटिक्स का इस्तेमाल है, या उसकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल है, या सोशल स्ट्रक्चर उसका बर्बाद है, यानी कि वहां पर मुफलिसी है, गुर्बत है, अफलास है, गैंग वॉर है, बेरोजगारी है। These are the factors, these are the causes of crime, ठीक है, in a particular society. The consequences of crime, बिल्कुल consequences होते हैं कि नहीं होते। आपके घर में अल्लाह ना करे कोई क्राइम हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, उसका आप पर इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना यार। आप फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे, आप साइकोलॉजिकल वीक हो जाएंगे, और आपको नफसियाती बीमारियां लग सकती हैं, कंपल्सिव ऑर्डर, बार बार घर के ताले चेक करना शुरू कर देंगे, और सोसाइटी पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, उसकी वर्थ कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि वॉर एंड टेरर से पाकिस्तान के अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, हमारा टूरिज्म बर्बाद हो गया है। तो ये याद रखिएगा। तो ये तमाम चीजें ना सिर्फ विक्टिम के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, बल्कि सोसाइटी के ऊपर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। आगे फिर देखते हैं रिएक्शन टू क्राइम बाय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब क्राइम हो रहा होता है, आइन की खिलाफ वर्जी होती है, तो रात 12 बजे भी अदालतें खोलनी पड़ती हैं। एक शख्स कहता है कि रात को 12 बजे अदालत क्यों खोली गई, मैंने कौन सा जुर्म करना था। कहते जुर्म तो आपने कर दिया था, आपने जुर्म तो कर दिया था, आप क्यास फैला रहे थे, एनार्की क्रिएट कर रहे थे। ये किसी एक बंदे का कत्ल नहीं था, ये एक पूरे आइन का कत्ल हो रहा था। और आपने कल जो देखा है वो, अब मैं ना मानूं, उसके अंदर फिर आपने देखा है कि इक्तदार के पीछे लोगों को लड़ते हुए देखा है। तो पुलिस हरकत में आई है, कोर्ट हरकत में आई है, जे प्रिजन वैन आ गई थी, सब कुछ। ये आप पढ़े लिखे माशाल्लाह सारे के सारे लोग हैं, और आपको पता होना चाहिए ये जो चूरन चटनी बेच रहे हैं सब बकवास है, सब झूठ है। कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है, ये ग्लोबल वर्ल्ड है। हम एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बेटा किसी अगर आपने कल को सीएसएस करना है तो यू शुड बी न्यूट्रल। सरकारी मुलाजिम को न्यूट्रल रहना जरूरी है। आपकी आइडियोलॉजी ऐसे नहीं, आपकी आइडियोलॉजी एक ही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द फॉरमोस्ट, ठीक है, थिंग फॉर यू। आगे बात समझ में, ये आप सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर वायलेट है तो इसका मतलब है कि वो शख्स आप लोगों की इज्जत नहीं करना जानता। याद रखिएगा, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे कोई भी शख्स हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो समझ लें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और उसके आइन ना सिर्फ उनकी आवाम के खिलाफ है। जो आज कानून तोड़ रहा है तो वो कल सारे काम करेगा, उसमें कोई सियासी पार्टी शामिल हो। तो हम लोग जो है वो सरकारी मुलाजिम है, हमने औथ लिया है, हम ये काम नहीं करेंगे और ना ही कभी इसका हिस्सा बनेंगे। तो पुलिस जो है, कोर्ट्स हैं, इदारे हैं, ये सारे के सारे हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक रिएक्शन आता है, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, ठीक है, टू क्राइम बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अच्छा, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के हवाले से हम कुछ, आपको कल जब सीएसपी अफसर बन जाओगे तो आपसे सजेशंस मांगी जाएंगी कि जनाब ब्यूरोक्रेट साहब, आपके पास कोई प्लान है? आप प्लान बना कर देंगे किसको? आप इदारों को प्लान बना कर देंगे कि सर हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने। ये याद रखिए, ठीक हो गया, कि हम लोगों ने लोगों को क्या करना है, डेटरेंस देनी है। जो लोग क्राइम करते हैं, डेटरेंस, सजा देनी है, हम लोगों ने उनको बाज रखना है। तो प्रिवेंशन से रिलेटेड आपके पास क्या पॉलिसीज हैं, ठीक हो गया। तो ये तमाम चीजें हम लोग इसमें शामिल करेंगे मेरे बच्चों।
تو ایک چیز اس کو سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو نیچر آف کرائم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نے کرائم اور سن کی بات کی تھی. all act against religion are considered sin. میں نے بھی آپ سے یہی ذکر کیا تھا. Thus, sin can be defined as a transgression of the divine law. جیسے اگر ہم لوگ divine law سے انحراف کریں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ کیا کہلائیں گے؟ sinner. sinner گناہ کیا ہے. It is very based in is a religion while the crime is based upon laws. قوانین وہ کون سے قوانین ہیں جو انسان نے خود بنائے ہیں. The concept of sin is traditionally based on orthodoxy and the rigidity. ٹھیک ہے؟ تو rigid کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی بحث اور مباحثہ نہیں ہوگا. تو جو قرآن مجید، قرآن حکیم، گیتا، رامائن، تورات اور بائبل میں لکھ دیا گیا ہے اس کے مطابق سزا دے دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو سن جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈیوائن کتابوں کے اگینسٹ اگر کوئی ہم کام کریں گے تو وہ گناہ کہلائے گا. آپ کو یہ سب کو پتا ہوگا رینیساں تو پتہ ہی ہے نا، رینیساں کا ورڈ پتہ ہی ہے نا کہ رینیسانس میں ہوا کیا تھا، یورپ کیسے بدلا تھا، یاد پتہ ہے نا آپ سب کو. تو یورپ میں پہلے کس کی حکومت تھی؟ یورپ میں پہلے کس کی حکومت تھی میرے بچوں؟ پہلے کس کی حکومت تھی؟ کون حکومت چلاتا تھا؟ آپ نے میرا سلطان ڈرامہ دیکھا، آپ نے عثمان ڈرامہ دیکھا، آپ نے ڈرامہ نہیں، کنگ کی نہیں تھی اسما، نہیں مسلمز کی نہیں تھی، چرچ کی حکومت تھی. چرچ بہت ڈومینیٹ تھا. وہاں کا پادری اتنا خطرناک تھا کہ بادشاہ سلامت بھی اس سے ڈرا کرتے تھے. یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا، پوپائیت تھی، پوپائیت. کیتھولک چرچ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ جو کہتا تھا اگر آپ لوگوں کو پتا لگے اگر if you are a pop، آپ کو پتہ لگے کہ عمیر نے اپنے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو کرسچینٹی کے خلاف ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یا تو کروسیفائڈ کر دیا کرتے تھے یا آگ لگا دیا کرتے تھے، اس کو جلا دیا کرتے تھے، وہیں پر اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کو آگ لگا دیا کرتے تھے، یا اگر آگ نہ بھی لگائیں تو اس کو اپنے مذہب سے نکال دیا کرتے تھے تاکہ چرچ اس کی جان و مال کی حفاظت نہیں کرے گا تو عمیر کو کوئی بھی رات کو مار کر چلا جائے، اس کی بیوی بچوں کو اٹھا کر لے کے چلا جائے، تو عمیر کو کوئی انصاف نہیں ملتا تھا. تو یہ پادریوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی. آج اگر آپ دیکھیں تو یورپ کی جتنی خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہے یہ کب بنی تھی؟ یہ چرچز نے تو بنوائی تھی. اور آپ لوگوں کو چرچ نے کس کے عوض بنوائی تھی، کس کی عوض بنوائی تھی؟ جنت کے ٹکٹس بیچے تھے ان لوگوں نے، جنت کے ٹکٹس. آپ اگر جا کے پڑھے رینیسانس کے اندر پادریوں نے کیا کیا تھا کہ جنت کے ٹکٹ خالی طالبان نہیں بیچتے، انہوں نے تو وہ فلم جو ہے یہاں پر ریپیٹ کی ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر جنت کی ٹکٹ کی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں ڈارک ایجز کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم اس ڈارک ایج میں اس لیے تھے کہ صرف پادری ہماری جان و مال کی حفاظت کر سکتا تھا اور اس کے پرسنل گاڈز اس کا. اسی لیے تو مارٹن لوتھر اٹھا تھا. مارٹن لوتھر جانتے ہیں نا، جرمن مارٹن لوتھر جنہوں نے ریفارمیشن دی تھی، تو انہوں نے پھر چرچ سے جان چھڑائی تھی، مذہب سے جان چھڑوا کر دی تھی لوگوں کی، اور یہ آپ کے سامنے. تو آج ہم لوگوں نے اپنا کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتاب کو دور کر دیا اور خود سے قانون بنایا، اپنے پارلیمنٹیرین کو سلیکٹ کیا کہ ان کے کیا کریں گے، ان کے بیس کے اوپر ڈیسیژنز لیں گے. اب کیا کرتے ہیں ہم سارے ووٹ ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر اپنا کانفیڈنس دیتے ہیں، وہ ہماری کانفیڈنس کی بیس پر پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے ہماری کانسٹیٹیوشن کی کتاب بناتا ہے، اور اس کتاب کو فالو کرنا ہم سب پر فرض ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کی کتاب. تو خدا نے کوئی اب کتاب نہیں دی ہے، اب یہ سارا معاملہ ہے انسانی بنائی کتاب جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یعنی کہ آئین پاکستان کہا جاتا ہے، یا آئین کوئی بھی جرمنی کہہ دے، فرانس کہہ دے، جو بھی کہہ دے. تو اس دور میں اس کو سن کہا جاتا تھا اور اس کی ریجڈ سزائیں ہوا کرتی تھی. کوئی بھی پادری، کوئی مولوی، کوئی پنڈت کتاب کھولتا تھا اور اس کی سزا سنا دیتا تھا. اب کرائم اور ایک ورڈ ہے وائس. وائس کا عمومی مطلب ہوتا ہے بری چیز، معاشرے کی برائیاں. اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک اور بھی بات بتا دوں
کہ سر آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا سر گناہ کو ہم کرائم کے زمرے میں لے کے آ سکتے ہیں؟ بالکل لے کے آ سکتے ہیں۔ ہم ہیں 97% مسلمان پاکستان کے اندر، ہم چاہیں تو اپنے پارلیمنٹیرین کو کہیں قرآن کے اندر سزائیں لکھی ہیں، تم اسمبلی سے وہ کیوں نہیں منظور کروا لیتے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں گناہ کیا ہے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے پارلیمنٹیرین کو کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ کے اوپر قانون سازی کرنی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، وہ کیا کریں گے؟ اسمبلی میں ایک بل پیش کریں گے کہ جی عوام کی پرزور فرمائش کے اوپر ہم جھوٹ کے اوپر ایک قانون بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی مذہبی کتاب قرآن مجید اور قرآن حکیم سے ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے۔ تو آپ کیا کریں گے جی؟ اس گناہ کو آپ کرائم میں بھی بدل سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہو؟ اس گناہ کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کرائم میں بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کو پارلیمنٹ سے منظور کروانا پڑے گا۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ اسمبلی سے منظور کروا کے کہیں جناب ہمیں، ہم عوام کی حکومت، عوام ڈیمانڈ کرتی ہے، جو عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ قرآن مجید قرآن حکیم کو ہی ہمارا دستور اور آئین بنا دیا جائے۔ آپ جو مرضی کریں، عوام کی حکمرانی ہے۔ امرہم شورا بینہم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مسلمانوں کا معاملہ جو ہے اب کسی کو پیغمبر آ کر نہیں بتائے گا، ان کے اپنے معاملات ان کے عوامی مشورے سے طے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ امرہم شورا بینہم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں۔ آپ جس کو چاہے جیسے مرضی اب آپ اس کے اوپر حساب کتاب سے لے کر چلے۔ اب ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ تورا، یہ آپ سب جانتے ہیں نا۔ اسرائیل کا اگر کانسٹیٹیوشن اگر آپ سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہنا؟ تورا ہے، ان کی تورات ہے، ان کی کتاب جو مذہبی کتاب ہے وہ وہیں سے لیتے ہیں اپنا سارا سورس آف جو ہے۔ ہاں جی، تالمود اور تورا۔ تالمود میں آپ کو بتا دوں کہ تالمود آپ کو عبد الوحید نہیں ملے گی مارکیٹ میں، تورات وہ آپ کو کتاب مل جائے گی، تالمود نہیں ملتی۔ یہ تالمود ان کی بڑی ہی خاص کتاب ہے۔ تورات تو چلو سمجھ لیں گے، اس میں 4 کتابیں 5 کتابیں آپ کو مل جاتی ہے نا، تالمود نہیں ملتی۔ تالمود کے اندر تو ان کی پریکٹسنگ ہے، تالمود میں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم ہی اچھے ہیں، باقی سب گوئم جانور ہیں۔ تالمود ان کی بڑی خطرناک کتاب ہے، وہ پریکٹسنگ ہے، وہ ہر یہودی بچے کو سکھائی جاتی ہے۔ جینیٹائلز، ٹھیک ہے نا، گوئمز، جینیٹائلز، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ معاشرے میں ایک برائیاں ہوتی ہیں، عمومی برائیاں۔ عمومی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ پیری فقیری والا معاملہ۔ اچھا، ایک برائی ہوتی ہے جہیز کی برائی۔ جہیز، ہمارے ہاں جہیز جو ہے وہ اسلام میں تو ہے نہیں۔ ہندوانہ ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو مرضی دے دیں، گفٹ ہے نا، دے دیں، لیکن جب یہ ایک برائی بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ قانون سازی کی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وائس کے اندر بھی ہم لوگوں نے قانون سازی کر لی ہے نا، کہ اب جہیز لینے والا اور دینے والا دونوں مجرم ہے۔ گنہگار کی ورڈ نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، گنہگار کا ورڈ ہی نہیں، کیونکہ اس دور میں تو جہیز کا معاملہ ہی نہیں تھا، جہیز کا معاملہ تھا ہی نہیں اس دور۔ وہاں پر جو امیر آدمی ہوتا تھا وہ عورت سے نکاح کر لیتا تھا، عورت کو تھوڑی پیسے پوسے ملا کرتے تھے، اس دور میں تھا ہی نہیں۔ عرب میں یہ جہیز کا معاملہ تو ہمارے ہاں یہ انڈیا کے اندر ہے، جہیز کا معاملہ ہمارے ہاں ہی نہیں۔ اب آپ چلتے جائیں، دور چلتے جائیں، اب یہ کہتے ہیں انڈیا سے ذرا دور ہوتے جائیں، افغانستان والی سائڈ پر آ جائیں، تو یہاں پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ نا کہتے ہیں کہ یار جب کرپشن آ جاتی ہے نا شادی کے اندر تو کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں بیچا تھا مجھے۔ وہ ایسے بیچنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ عین شریعت معاملہ ہے۔ سیدنا علی، میں آپ کو پھر بتا دوں، سیدنا علی نے اپنا ذرہ بیچ کر پیسے بھجوائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اماں فاطمہ کو چیزیں لے کر دی تھی، ٹھیک ہے، اماں فاطمہ کو چیزیں لے کر دی تھی، اور ان چیزوں اور بیسک چیزیں، اور نکاح ہو گیا تھا۔ تو لڑکا ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کو بوجھ بنا دیا گیا ہے ہندوستان کے اندر، اب وہی لیگیسی ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ برائی بن گئی تھی ہمارے لیے، بیٹی تو ایک بوجھ بن چکی ہوئی تھی۔ کہتے بیٹی بوجھ بننے کی سب سے میجر ریزنز کیا ہے، فنڈامنٹلز کیا
بیٹی بوجھ کب بنتی ہے؟ بیٹی بوجھ تب بنتی ہے، کہتی بیٹی بوجھ تب بنتی ہے پیٹریارکل سوسائٹی میں بیٹی بوجھ بن جاتی ہے. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1، ہم نے بیٹی کے سیکشل آرگن کے اوپر مردوں کے نام لکھ دیے. اس کے باپ کا نام ہے، اس کے بھائی کا نام ہے، یا اس کے شوہر کا نام، یا اس کے بیٹے کا نام. اسی لیے عورت کو اپنی مرد عزت کہتا ہے. ٹھیک ہے، عزت کہتا ہے، یہ یاد رکھیے. اسی وجہ سے جہاں پیٹریارکل سوسائٹی ہوتی ہے، جس بیس پر معاشرہ ہوتا ہے اسی بیس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی. عورت کو آپ نے عزت مانا، عزت اس کے باڈی پارٹس کے اوپر عزت لکھ دیا کہ یہ ہماری عزت ہے. ہوتا پھر کیا میرے بچوں؟ ہوتا پھر یہ کہ پھر مرد کہتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، اب میری پراپرٹی پہ کوئی نظر رکھے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. اسی لیے ہمارے ہاں آنر کلنگ سب سے زیادہ ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بنیاد دیکھا کرتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے اس معاشرے کی. اس معاشرے کی بنیاد ہے پیٹریارکل میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، جس کی بیس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر فیمیل اس کی سبارڈینیٹ یا اس کی پراپرٹی کنسیڈر کی جاتی. پھر وہ اپنی پراپرٹی بچانے کے چکر میں لوگوں کی جانیں لیتا پھرتا ہے اور بدماشی کرتا پھرتا ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی جیسے ارم اخلاق ہے، غوثیہ حفیظ ہے. حفیظ کبھی غوثیہ نہیں ہوا، اخلاق کبھی مریم نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے مریم افتخار کبھی مریم نہیں ہوئی. کیونکہ اگر میٹریارکل سوسائٹی ہوتی تو افتخار مریم نام ہوتا اس کا، ٹھیک ہے، اخلاق ارم نام ہوتا اس کا، اور ہی اور شی دیکھ لیں آپ، ہی اور شی دیکھ لیں، ایس کے آگے ہی لگا ہوا ہے، وہ کے آگے مین لگا ہوا ہے. تو دس از دا پیٹریارکل سوسائٹی. اس لیے مرد عورت کو اپنی پراپرٹی کنسیڈر کرتا ہے اور مانتا پھرتا ہے. یہی حال پاکستان کا ہے. اوور آل پاکستان کے اندر ہم نے یہ مذہب کے نام پر ملک بنایا تھا اور آج تک ہمارے ہاں فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکی. کیونکہ مذہب کی بنیاد پر ملک بنایا ہے تو اب یہاں پر کون سا مذہب آئے گا، کون سا اسلام آئے گا، یہی فیصلہ نہیں ہو سکا. تبھی شیعہ جو ہے وہ سنی اور سنی شیعہ کو کافر بولتا ہے. باقی دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، باقری، جعفری ایک دوسرے سے لڑتے رہتے. ہم نے ہندوؤں کا بیڑا غرق کیا کرنا، ہم نے تو اپنا بیڑا غرق خود کر لیا. تو بیس دیکھی جاتی ہے معاشرے کی کیا ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میری بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ ہماری بیس جو ہے یہ معاشرے کے اندر دیکھی جائے گی. تو یہ عمومی برائیاں پائی جاتی ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے تو قانون سازی کر سکتے ہیں. میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ انٹلیکچولی انریچ کر سکوں کہ آپ سوسائٹی کے فنڈامنٹلز کو جاننے کی کوشش کر سکیں. ٹھیک ہے، فنڈامنٹلز کو جاننے کی کوشش کر سکیں. یہ میں بنیاد جو چیز ہوتی ہے اسی بنیاد پر چیزیں آگے چلتی ہیں. آگے چلتے ہیں. کرائم اینڈ دا وائس. کرائم اینڈ وائس. وائس کا مطلب ہوتا ہے برائی. اگر ہم برائی جو ہوتی ہے، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. جیسے میں نے ڈاوری کا نام لیا، اگر ہم کہیں قانون ساز اسمبلی اس کو کہیں کہ جناب یہ بل پاس کرے، مہربانی کرے بل پاس کرے، اس ڈاوری کو جو ہے نا اس سے ہماری جان چھڑوائے، قانونی طور پر ہماری سے جان چھڑوائے، ہم سے جان چھڑوائے. اوکے جی، جان چھڑوا دیتے. اب جیسے کہ موبائل آیا، موبائل لڑکیوں کے پاس بھی لڑکوں کے پاس بھی. لڑکیاں کہتی ہیں جی ہمیں ان نون نمبر سے کالیں آتی ہیں. لڑکے جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، حالانکہ وہ لڑکے ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہم کیا کریں؟ تو پھر قانون بنایا گیا، سائبر کرائم بنا لیا گیا کہ جو لڑکا لڑکی کو تنگ کرے گا تو پھر وہ سائبر ونگ کی ہوا کھائے. چلے شاباش. اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے سر، جیسے کہ سازش اور مداخلت یار کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ گلوبل ورڈ ہے نمرا یار، کہاں وقت چیزیں لے گئے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو یاد ہوگا جب مودی کا الیکشن ہوا تھا تو عمران خان نے کیا کہا تھا کہ اگر مودی آئے گا تو ہمارے لیے مودی کی حکومت جو ہے وہ ہم مودی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. کہا تھا نا عمران خان نے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ سریعام ٹی وی پر کہا تھا نا.
تو کیا مطلب ہے؟ کانگریس جو ہے وہ یہ کہے گی کہ مودی صاحب آپ عمران خان کی مداخلت سے آئیں، ISI کی مداخلت سے آئیں. آپ یہی تو مسئلہ ہے نمرا، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. میری بات اب جا کے دیکھ لیجئے گا، عمران یوٹیوب پہ لکھیے گا عمران خان، ٹھیک ہے، سپورٹ مودی گورنمنٹ بفور الیکشن ان انڈیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ لگے، لکھیں گے آپ، ورڈ لکھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ عمران خان صاحب بیانات دیے تھے. مودی کا جب الیکشن ہوا تھا دوسرا ٹینیور مودی کو مل رہا تھا. تو عمران خان، اب مجھے بتائیں کہ انڈیا والے اس پر یہ الزام لگائیں گے کہ تمہیں تو عمران خان نے سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، کہا تھا نا. تو بیٹا صرف ڈرامے بازی ہے نمرا. آپ کے اگر چھوٹے بھانجے بھانجیاں ہیں نا، بھانجے اور بھانجیاں ہیں نا، تو آپ ایک کام کیجئے گا. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو چاکلیٹ دے کر نا 5 منٹ کے بعد واپس لینا، پھر مجھے بتانا کہ آپ کے ان کے سفارتی تعلقات کیسے. صرف مجھے یہ بتا دینا. پاکستان کی ہسٹری نہیں ہے سر، ہمیں تو لیٹر نہیں بھیجا تھا پیسے. ہائے ہائے بیٹا، ہوتا پتا کیا ہے، کل کو جب آپ فورن سروسز میں چلے جاؤ گے نا، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ یار ہم نے تم سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. وہ آپس میں معاملات ہوتے ہیں. جیسے میں آپ فورن آفیسر ہے، میں آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک فورن آفیسر ہوں امریکہ کا. آپ ہم کہیں گے یار ہمیں نا تمہارا بندہ نہیں ٹھیک لگتا، ہم اس کے ساتھ کیسے کام کریں، ہمارا پریزیڈنٹ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. آپ لکھیں گے، کہتے ہیں ہم لوگ جی ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، سپورٹ ہے. جیسے آپ مودی کے بارے میں آپ کہنا شروع کر دیں، تو اس میں کیا ہے کہ مودی کہے گا کہ مجھے ہٹایا گیا. کچھ بھی نہیں ہٹایا گیا بیٹا، کچھ بھی نہیں ہے. انفلوئنس کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ رشیا امریکہ پہ الزام نہیں لگاتا رہتا، امریکہ رشیا پہ الزام نہیں لگاتا رہتا، اس کی بیس پر کیا ان کے ہاں اپنی ہی گورنمنٹ کو برباد کر دیتے. میں تو عجیب و غریب قوم ہے ہماری، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ناموس رسالت فرانس میں ہوتی ہے، یہاں کسی غریب کی دکان چل جاتی ہے. او بھائی سازش کیا ہوتی ہے، سازش کیا ہوتی ہے، سازش وہاں پر ہوتی ہے اور تم اپنے ملک کو برباد کر دیتے ہو، اسمبلیوں کا مذاق اڑاتے، اپنے آئین چکنی کرنا شروع کر دیتے. یہ کیا ہے یار، عجیب و غریب سمجھ آ گئی. سر لائک CIA 22 سال بعد اپنے ڈاکومنٹ لکھا. وہ بیٹا CIA سے آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ CIA وہ ہے جس نے اپنے صدر کینیڈی کا سرعام گولی ماری ہے، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے. یہ تو اپنے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کو قتل کیا گیا تھا، کہاں بیٹھے ہیں؟ CIA نے قتل کروایا تھا. اور یہ تو اپنے پریزیڈنٹس کو نہیں چھوڑتے، اپنے انٹرسٹ کے لیے. دنیا میں ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، اب اس کو لے کر آپ اپنے ملک میں آگ لگا دیں. مجھے بتاؤ، اب سعودی عرب میں تو کوئی چیز نہیں چلتی نبی کی ناموس کے لیے، یہاں پر بیچارے غریب کی ریڑھی جل جاتی. بہت سارے ایک سکینڈل ہے، کئی سکینڈل، صرف اپنی حکمرانی بچانے کے چکر میں. عبد الوحید میری ایک بات آپ یاد رکھنا، آپ کی جاب سے آپ کو ایک اپائنٹمنٹ میں دیتا ہوں ایز اے باس، اور تھوڑی دن کے بعد آپ کو اتار کر کسی اور کو لگا دیتا ہوں نا، تو آپ اس بندے کے لیے نفرت رکھیں کہ مجھے کیوں اتارا. ہر بندہ کہے گا مجھے کیوں نکالا. وہ صرف یہی بیانات ہے، مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے. دیکھو بیٹا، جو چیز کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے وہ کرائم ہے. میں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے گورنمنٹ امپلائی، میں یہ سب آپ کو بتا دوں، یہ کرائم. اگر ہم پرووک کر رہے ہیں عوام کو کہ وہ چڑھائی کر دیں آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، یہ غلط ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں آپ بچوں کو یہ انسسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے انٹرویو میں جا کے کہیں اس طرح کی غلطی نہ کر دیجیے گا. وہاں پر بیٹھے قانون والے لوگ، وہاں پر بیٹھے ریشنل عقل والے لوگ، ان کے ہاں پریورٹی سب سے بڑی ایک ہی ہے، کیا؟ اداروں کی بالادستی، قوانین. بس آپ نے اسٹیٹ کو سرو کرنا ہے. تو غلطی سے بھی وہاں پر نہ تو نون لیگیا بن جانا، نہ PTI بن جانا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. وائس کا مطلب کیا ہے ہمارے، ٹھیک ہو گیا. وائس کا مطلب ہوتا ہے عمومی طور پر برائیاں ہوتی ہیں معاشرے کی، اگر آپ اس کو قانونی شکل دے دیں گے تو وہ کرائم بن جائے گا کہ جناب ڈاوری سے ہماری جان چھڑوائیں.
ڈاوری سے ہماری جان چھڑوائے. آپ یہ دیکھیں اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک بندے نے دوسری شادی کرنی ہے تو اپنی بیوی سے پوچھے گا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے عورتوں کی پرزور فرمائش کے اوپر ان کی انسیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بل منظور کروا لیا قومی اسمبلی سے کہ جناب یہ خواتین کو انسیکیور ہونے سے بچائیں, اس کے اوپر قانون سازی کر دیں, اس کو کرائم کے زمرے میں لے آئیں کہ ایک بندہ بیوی سے پوچھے بغیر شادی کرے گا تو وہ کرائم. دیکھو بیٹا ابھی ڈیویس آگے جا کے شعیب بتاتا ہوں. ڈیویس کلچر کی خلاف ورزی, کلچر کی. اگر میں کلچر اور ٹریڈیشنز کو وائلیٹ کر رہا ہوں تو آئی ایم اے ڈیویس, آئی ایم اے ڈیویس, آئی ایم اے ڈیویس. اگر میں کلچر کو وائلیٹ کر رہا ہوں, نارمز کو وائلیٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں بڑوں کی عزت نہیں کر رہا ہوں. دیکھو ایک ہوتے ہیں اخلاقی پہلو, ایک ہوتے ہیں قانونی پہلو. قانونی پہلو سے آپ سب بہن بھائی برابر ہیں. میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ چاہے بہن ہو, بھائی ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, قانونی طور پر آپ سب برابر. اخلاقیات کے اندر آپ برابر نہیں. بڑے بھائی کی اپنی عزت, چھوٹی بہن یا بھائی کی اپنی عزت. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب انسان برابر ہیں, لیکن اخلاقی طور پر ماں باپ ہم سے ایک درجہ اوپر ہے. میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں آئی. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. کچھ چیزیں اخلاقی طور پر ہم قوانین کی شکل دے دیتے ہیں, اخلاقیات میں بھی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ماں باپ اگر غلطی پر بھی ہوں تو ان کی آگے اف تف نہ کہنا. غلطی پر بھی ہوں تو اس کے اوپر ماں باپ کو اتنی عزت دی گئی, اخلاقی بیس پر اللہ نے قانون بنا دیا کہ ان کے آگے آپ نے بولنا نہیں, بس. ان کی اتنی عزت ہے. اللہ رسول کے بعد اگر عزت ہے تو ماں باپ کی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیزیں آپ کے سامنے. تو آپ کے ہاں دو پہلو ہیں, اخلاقی پہلو یا قانونی پہلو. قانونی پہلو سے آپ جو ہے اپنے بھائی کو, بہن کو عدالت میں لے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سر یہ مجھے میرا حصہ نہیں دے رہا, میری جائیداد کا. اخلاقی پہلو یہ ہے کہ یار آپ تھوڑی سی شرم کریں, وہ آپ کی شرم کریں اور معاملہ درست کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اٹس اپ ٹو یو, آپ نے اس کو اخلاقی پہلو رہنے دینا یا قانونی پہلو رہنے دینا. تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے. آگے چلتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا ٹارٹ. ٹارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں کسی بندے کی جو ہیومن رائٹس ہیں, اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اگر میں اس کو بریچ کر دوں, اس کو وائلیٹ کر دوں. اب نمرا کی گاڑی کھڑی ہو باہر, میں جا کر کیا کروں؟ میں جا کر باہر اس کو توڑ دوں, میں توڑ دوں اس کو, تو نمرا کہے گی سر آپ مجھے یو ہیو ٹو پے می, یو ہیو, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو پے ریسٹیٹیوشن. آپ نے مجھے اس کا کیا دینی ہے, دیت دینی, ہر جانہ کرنا ہے سر آپ نے میرا. تو یہ ٹارٹ ہے. اچھا اس ٹارٹ کے اندر ہم کسی کو اذیت, ڈیفیم, بالکل میں اسی طرف آنے لگا تھا, ڈیفیمینیشن کا ایک قانون ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوں یا کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیا قانون لگاتا ہے میرے بچوں؟ کون سا قانون لگاتا ہے بتائیں ذرا, کون سا قانون لگاتا ہے؟ ڈیفیمینیشن کا لگاتا ہے نا, کہ سر حد تک کی عزت کا میں اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کیا وجہ بھائی؟ میں 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو بھائی مجھ سے؟ آپ وجہ کیا ہے؟ 2-3 کروڑ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ میں نے ایسا کیا قانون کر دیا؟ میں تو صرف ایک الزام ہی لگایا نا. کیا وجہ ہے؟ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی بیٹا. اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہوتی ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے, میرے جو بزنس کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے, مجھے نقصان. اگر ارم مجھ پر یا شعیب مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ سر عمیر ٹھیک نہیں ہے, یہ کہتے ہیں یہ کرپٹ انسان ہے, یہ وائٹ کالر کرائم کرتا ہے, اور میں ایک بزنس مین, میں کہتا ہوں شعیب صاحب میں آپ کو عدالت میں لے کر جاؤں گا, آپ ثابت کریں کہ میں نے غلط کام کیا. نہیں کریں گے, ثابت کر سکیں گے تو یو ہیو ٹو پے می 2 بلین روپیز. ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے کیسے بھائی, میں 2 بلین کیسے دوں تمہیں؟ آپ کی وجہ سے میرے سارے کانٹریکٹ ختم ہو گئے, آپ کی وجہ سے مجھے پراپرٹی میں نقصان ہوا ہے,
ہاں جی، ٹو کور دا فائنینشیل لاسز. آگے میری بات سمجھ آ گئی. ایک خاتون ہمارے ہاں منہ اٹھا کر کوئی بھی مرد عورت پہ الزام لگا دیتا ہے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یا ایک عورت کسی بندے کو کہتی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ کرپٹ ہے، یہ ہراس کرتا ہے، تو بیٹا سوچ سمجھ کر الزام لگائیں. اسلام میں اگر اس کی سزا ہے تو وہ 80 کوڑے ہیں. اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے، آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے، نہیں ہے آپ ثابت نہیں کر سک رہے تو 80 کوڑے مارے جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی، بالکل اسی طرح سے میشا شفیع والا معاملہ جو اس کے ساتھ یہ کیا نام ہے سنگر علی ظفر، اس کے ساتھ معاملہ ہوا. ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا؟ تو قانون کی اور آئین کی بالادستی سب سے ٹاپ پر ہونی چاہیے. آپ کسی کے ہیومن رائٹس کو بریچ نہیں کر سکتے. آج پوری دنیا میں یہ ٹارٹ کو قانون مانا جاتا ہے میرے بچوں. کرمنالوجی جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری سائنس ہے. اس کا سب سے گہرا تعلق پتہ کس سبجیکٹ کے ساتھ ہے؟ سوشیولوجی کے ساتھ. آپ کہیں گے سر کیوں؟ دیکھو 3 سبجیکٹ جو ہے وہ اتنے انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ آپ ایک سبجیکٹ کو پڑھیں گے آٹومیٹکلی دوسرا سبجیکٹ تیار ہو رہا ہوگا. سر اگر سچ بول رہا ہے پروف نہ ہو تو بیٹا خاموشی اختیار کرو، اللہ ہی اجر دے گا، کیونکہ اس سے معاشرے میں برائی پھیل جاتی. آپ کو ثابت تو کرنا پڑے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے کم از کم کسی کو پھانسی لگوانے کے لیے. 2 گواہ ہونے چاہیے. اب آپ کہیں گے سر 2 گواہ کہاں سے لے کے آؤں، میں تو بہت کمزور. تو پھر بیٹا یہ حکومت وقت کے اوپر جو ہے سارا کا سارا معاملہ آتا ہے کہ آپ نے عوام کو پروٹیکشن ہی نہیں دی، اس لیے لوگ گواہ بننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں قتل ہی نہ کر دے. ٹھیک ہے سر، اس سے تو وکٹم بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، وکٹم بھی فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر فرسٹریٹ ہو جائیں گی تو آپ کا قانون پر اعتبار رہے گا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا قانون پر اعتبار رہے گا؟ میں آپ کو آپ ہی کے لاجک سے سمجھانا شروع کر دیتا ہوں. آپ نے کہا وکٹم فرسٹریٹ ہو جائے گا تو اعتبار رہے گا. جب آپ کا اعتبار نہیں رہے گا تو آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گی؟ آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گی کہ دنیا پر اعتبار نہ کرنا؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو کیا کہیں گے؟ میسج آئے گا کہ دنیا پر اعتبار نہ کرنا، اس ملک پر اعتبار نہ کرنا. تو آٹومیٹکلی یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. میری بات سمجھ آئی؟ اسی لیے کرمنالوجی کا سب سے گہرا تعلق سوشیولوجی کے ساتھ ہے. 3 سبجیکٹ سی ایس ایس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تیار کریں کہ آٹومیٹکلی دوسرا تیار ہوتا ہے. کرمنالوجی، سوشیولوجی اور جینڈر سٹڈیز، ان تینوں کا بڑا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ سوشیولوجی ان سب سے اوپر ہے. آئی ایم آلسو سوشیولوجسٹ، میرا ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی جو ہے وہ میرا سوشیولوجی میں ہے، لیکن میرے جو کور ڈسپلن تھے وہ کرائم، جینڈر اور سوشل پالیسی تھی. ٹھیک ہے. اب کرائم سوشیولوجی کا مطلب کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف سوسائٹی. اب ظاہری بات ہے سوسائٹی میں ہی کرائم ہوتا ہے نا، چاند پر تو نہیں ہوتا، مارس پر تو کرائم نہیں ہوتا نا. کرائم سوشیولوجی میں. تو سوشیولوجی جو ہے وہ یہی آپ کو بتاتی ہے. انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں سوشیولوجی کے اندر. تو یہ ایک ٹرسٹ کا ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ کو بچپن میں پیدا ہوئے تھے تو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ تھا کہ میں اگر بھوکا ہوں تو میری ماں مجھے کھانا دے گی. مجھے آپ کا یہ ٹرسٹ تھا کہ مجھے اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو میرا باپ مجھے سپورٹ کرے گا. یہ ٹرسٹ ہے. میں میڈم جو ہے، ٹیچر جو ہے مجھے پڑھائیں گی. یہ ٹرسٹ ہے. جب یہ ٹرسٹ سب ختم ہو جائیں گے تو انسان کی نہ تو پرسنل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ بن سکتا ہے. کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرے گا تو یہ جنگل کا قانون ہوگا. کلچر ہی ختم ہو چکا ہوگا. ہر جگہ آپ کو جھوٹے نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو کیاس پر انارکی پھیلی ہوئی نظر آئے گی. آپ گن اٹھا لیں گے. میری بات سمجھ آئی؟ یہ ہے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. سوشیولوجی از the study of society اور کرمنالوجی کا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب بھی سوسائٹی کے اندر کیاس پھیلتا ہے، انارکی آتی ہے، انومی نارملیسنس ہوتی ہے تو کرائم کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت سارا. پھر کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جس میں طاقتور کے لیے کم اور غیر طاقتور کے لیے زیادہ سزا ہے، تو وہاں پر تو سوسائٹی کا حال ایسے ہی ہوگا جو آپ کو نظر آتا. یہ جوکیو والا سندھ کے اندر جو دیکھا نہیں، ناظم جوکیو، پتا ہے نا آپ کو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کو اچکنیں بنائی جا رہی آپ کے سامنے. ایک بندہ ڈوئل نیشنلٹی لینے کے بعد اور بتا رہا ہے کہ میں عمران خان کا جیالہ ہوں. ڈوئل نیشنلٹی کے بعد اس نے 2 نمبری کی، جھوٹ بولا،
اور اس نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق کیا. اس نے اپنی رکنیت چھوڑ کر قومی اسمبلی کی وہ سینیٹر بن گیا, سینیٹر سے بھی اس کو نکال دیا گیا. آپ نے پتہ ہے کہ وہ کراچی سے بلونگ کرتا ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن کو بریچ کر کے لوگوں کے وہ بوٹ اٹھا کر لے آتا ہے. نا عجیب. ایک شخص جو ہے جو برسر اقتدار آیا تھا تو اس نے عدالتوں پر حملے کروا لیے تھے. میں نام نہیں لے رہا, آپ کو پتہ یہ کون ہے وہ بندہ, ڈوئل نیشنلٹی والا کون تھا بندہ. فیصل باوڑا دیکھ لے, نواز شریف کو دیکھ لے, یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. انہوں نے حملہ کیا تھا. اگر عمران خان نے پی ٹی پی حملہ کیا تھا تو نواز شریف نے اس پر حملہ کیا تھا. پتہ ہے نا کس پر حملہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. آج اگر یہ مریم کے بارے میں بات کرتے تو کل کو یہ بے نظیر کے بارے میں بات کیا کرتے تھے. تو یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. ان کے اوپر اپنی انرجی نہ ویسٹ کریں, بالکل انرجی نہ ویسٹ کریں. ہم گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں. پاکستان میں اگر پاکستان کے اندر مودی کو کیوں کہنا پڑا ہے جی آئیں دہشت گردی کے خلاف کام کریں, کیونکہ دہشت گردی گلوبل فینومینا بن چکا ہے. بیٹا بی ریشنل, بی آپٹمسٹک اور بی پروفیشنل. بی پروفیشنل. آپ کو پروفیشنلی چلنا پڑے گا, پروفیشنلی. کوئی کسی کی پارٹی نہیں بننا, کسی کی پارٹی نہیں بننا. آپ کو پوچھا جائے گا کہ ہم گلوبل ولیج ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے. امریکہ پاکستان پر, پاکستان امریکہ پہ انفلوئنس کرتا ہے. امریکہ کا گزارا نہیں ہے پاکستان کے بغیر, چائنا کا گزارا نہیں ہے پاکستان کے بغیر, رشیا کا گزارا نہیں ہے پاکستان کے بغیر, اور ہمارا گزارا نہیں ہے انڈیا کے بغیر. یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. بیک ڈور پالیسیز ہم لوگوں نے سب کے ساتھ کھولی ہوئی ہے, صرف سیاسی محاذ پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, ہر کسی کے ساتھ ڈپلومیسی چل رہی ہے. آئی میری بات سمجھ میں؟ تو کل آپ نے بیوروکریٹ بننا ہے, سیاست دان نہیں بننا. سمجھ آئے؟ تو یہ یاد رکھیے گا. آپ کو میں پہلے بار بار بتا رہا ہوں, آپ کو کل کو بیوروکریٹ بننا ہے, سیاست دان نہیں. کسی کی پارٹی کا کوئی جیالہ نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے. کوئی پٹواری یا کوئی, اب میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہ رہا جو اس کو نام دیا جاتا ہے, میں وہ نہیں بننا آپ کو. تو اوپنلی سمجھے, ٹھیک ہے. اب کرمنل جسٹس سسٹم کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر کرمنل جسٹس سسٹم فنکشنل نہیں ہے تو سوسائٹی میں کرائم ہی کرائم, کرائم ہی کرائم, ٹھیک ہے. اور پھر پولیٹیکل سائنس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سیاست آپ کیسی کرتے ہیں, اپنی سیاست کیسی کی جاتی ہے. جس ملک کا سیاسی نظام درست نہیں ہے نا بیٹا, اس ملک سے آپ کبھی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے. دو نظام, اگر آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ سے کل کو پوچھا جائے کہ ہاں جی پاکستان کس ملک کا, کسی ملک کے اندر آپ اس کی خوشحالی کے پیرامیٹرز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, آپ صرف اس سے پوچھنا ہے کہ سر جی ڈی پی اور جی این پی تو بڑی دور کی بات رہ گئی. اب ہے جی این ایچ اور جی ڈی ایچ اور جی این ایچ, گراس ڈومیسٹک ہیپینس اور گراس نیشنل ہیپینس. اور یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ. جس ملک کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پر آپ ہیپینس کا بھی تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, میری بات سمجھ آئی؟ تو آپ پولیٹیکل سائنس, کسی ملک کا اگر پولیٹیکلی نظریہ ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پر آپ کو کبھی بھی خوشحالی نظر نہیں آئے گی. آپ کو سعودی عرب کے اندر آرٹیفیشلی ہیپینس نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے آرٹیفیشلی گورنمنٹ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, وہاں پر لبرٹی نہیں ہے لوگوں کو. اور آپ یہ دیکھیں آج اندر بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ دل میں بغض رکھتے ہیں اپنے بادشاہ کے خلاف. یہی ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. کوئی مسلم امہ مجھے دکھا دے, مسلم ملک دکھا دے جہاں پر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے, پولیٹیکل کرپشن نہ, اکنامک سٹیبلٹی نظر آتی. انفارچونیٹلی کوئی مسلم دنیا بڑا ڈومینیٹنگ مسلم کنٹری آپ کو وہاں پر نظر نہیں آتا. ابھی یہ نام آنے لگا ٹرکی کا, ورنہ ٹرکی کے اندر بھی آپ کو 2016 کے اندر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آ رہی تھی کہ فوج آ گئی تھی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے مسلم امہ نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکے, نہ تو پولیٹیکلی نہ اکنامکلی. ہمیں دوسروں کی ماڈلز کو اٹھانا پڑتا ہے, یا لبرل ڈیموکریسی کو, یا سوشلسٹ ڈیموکریسی کو, یا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, یا ورلڈ بینک کے پاس. ٹھیک ہے. ہمیں ویٹو کے, ہمیں جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں انفارچونیٹلی ان کے پاس جانا پڑتا ہے. تو پولیٹیکل سائنس کا بڑا گہرا تعلق ہے کرائم کی کرمنالوجی کے ساتھ. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے
سوری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہاں پر کرائم ہوتا ہی ہوتا. پھر کرمنل سائیکالوجی کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. نفسیات، کرمنل سائیکالوجی ایک پراپر سبجیکٹ ہے. جب آپ یہ دیکھیں سائیکالوجی میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کی سائیکالوجی ہے کیا. نمرا، فرا، غوثیہ اور باسط، یہ آپ سارے ماشاءاللہ سارے جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں 35 to 37 بچے بیٹھے. آج ایک تجربہ کر لیجئے گا، آج ایک تجربہ کر لیجئے گا گھر میں. آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بولنے نہیں دینا، آپ نے اس کو بولنے نہیں دینا. وہ روزہ کھولنے لگے تو اس کی آگے سے چاٹ اٹھا لینی، فروٹ چاٹ اٹھا لینی، کھجوریں اٹھا لینی، اس کو پانی بھی تھوڑا ڈال کر دینا. ٹھیک ہے، یا بڑا ہی ہو. میں آپ کو صرف سمپل سی بات بتا رہا ہوں. آپ نے اس کو بیسک رائٹ سے محروم کرنا ہے. پھر اس کی نفسیات دیکھیے گا کیا بنتی ہے. نہ وہ دہشت گرد بن گیا نا پورے گھر کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہ وہ دہشت گرد بن گیا نا تو دیکھ لیجئے گا ہاں جی حملہ ہوگا. تو بیٹا کرائم تو ایسے ہی پھیلتا ہے، کرائم تو ایسے ہی پھیلتا ہے. میں لوگوں کو بولنے سے ڈپرائیوڈ کر دوں، میں لوگوں کو بولنے سے ڈپرائیوڈ کر لوں، میں ان کو کھانے سے ڈپرائیوڈ کر دوں، تو پھر وہاں پر آپ کو انسان تو پیدا نہیں کر سکے، جانور ہی پیدا ہوں گے وہاں پر. میں ان کو سیکشلی ڈپرائیوڈ کر دوں کہ بھائی تمہاری شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی نہیں کرتا، میں تمہیں اچھے کپڑے نہیں لے کے دیتا، میں تمہیں کھانا بھی اچھا نہیں دوں گا، تم بیمار ہو تو میں تمہیں دوائی بھی نہیں لا کے دوں گا. پھر دیکھنا پھر نہ اس کی کرمنل سائیکالوجی بنی. پھر دیکھنا مجھے بیٹا پریکٹیکل تجربات میں یہ چھوٹے چھوٹے تجربات آپ گھر میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی. یہ آپ اپنے باپ کے خلاف ہو جائیں گے، باپ کے خلاف. جو امی ابو جس کا ساتھ دیتے ہیں پھر امی ابو پھر بھگتتے ہیں نا. ماں باپ بھی یاد رکھیے گا. میں آپ کو افغانستان کا، میں بچوں کو بڑے آرام سے چیزوں کو کوشش کرتا ہوں، میں لوگوں کو سمپلیفائی کر دوں. اتنی مشکل چیزیں I don't like مشکل چیزیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ افغانستان کے حالات کیسے درست ہوں گے. میں افغانستان کی حکومت کو ناجائز حکومت کہتا ہوں. اس کی وجہ وہ چند لوگوں کی حکومت. وہاں پر افغانستان میں جب تک پارلیمانی نظام نہیں آئے گا، تمام قبائلوں کی اس کے اندر شمولیت نہیں ہوگی، تب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہو سکتا. گھر بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، گھر بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم لوگ تمام بچوں کو ایکولی عزت نہیں دیں گے تو ایک نہ ایک بچہ وہاں سے باغی ہو کر کیا بن جائے گا، طالبان بن جائے گا. پھر وہ آپ کی حکومت نہیں چلنے دے گا. اگر کوئی ریسٹرکشن اچھی رزلٹ کے لیے لگائے تو چھوٹوں پر تو بھی سچویشن خراب. دیکھو بیٹا اچھی چیزوں کے اوپر بری چیزوں پر پابندی لگانا، اس سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں میں نے رات بھی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی، اس کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا. میں نے اس کو صرف یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ ان کے اوپر دائی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ کہ ڈکٹیٹر. آپ نے اپنا کام کرنا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے اچھی نیت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. میری بات سمجھ آئی؟ میں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کروں گا نا، اچھی تربیت کروں گا تو اس کا صلہ مجھے میری بیٹی نے نہیں دینا، مجھے اللہ نے دینا ہے. اگر میری بیٹی پھر بھی کوئی غلط کام کرے گی نا تو پھر بیٹا اس کے لیے تو جہنم تیار ہے، میرے لیے جنت تیار ہے. ٹھیک ہے، اس کو موبائل لیا ہے ابو نے تو آپ اس کے لیے یہی تو مسئلہ ہوتا. ہدایت ایسی ماں باپ کو اللہ کی آگے کیا منہ دکھائیں گے. مسئلہ صرف یہی ہے. انصاف کے ساتھ جو گھر اور جو معاشرے نہیں چلتے ان کا انجام جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. ایک غریب کی بیٹی بھاگ جاتی ہے لیکن ایک امیر کی بیٹی نہیں بھاگتی. امیر وہ یہ نہیں ہوتا، وہ ذہنی طور پر امیر ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا آپ امریکہ چلے جاؤ پڑھنے کے لیے.
وہ پھر امریکہ سے بھی واپس اپنے باپ سے ملنے آ رہی ہوتی. لیکن ایک غریب کی بیٹی اس لیے بھاگ رہی ہوتی ہے کیونکہ غریب اس کو ایک تو اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ گھر سے بیٹی چلی گئی تو ہماری عزت چلی جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں نے غریب دماغی غریب کی بات کر رہا ہوں، دماغی طور پر غریب کی بات کر رہا ہوں. اس کو پیسے کا غریب نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ جو دماغی غریب ہوتے ہیں نا ان کے بچے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جو دماغی طور پر امیر ہوتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ گھر کے بھی اصول ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ گھر میں جسٹس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں. اب ذرا میں نے سائیکالوجی کی بات کر دی. سائیکالوجی کا چھوٹا سا میں نے آپ کو آنسر بتا دیا نا. اگر آپ نے کسی کی سائیکالوجی برباد کرنی ہے تو بس اس کے ساتھ نا انصافی کرنا شروع کر دیں، اس کی نفسیات برباد ہونا شروع ہو جائے گی. بس ٹھیک ہو گیا؟ اکنامکس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اکانومی ملک کی برباد ہے تو بیٹا امن تو رہنے والا ہے نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے. عمران خان کے دور کے اندر، پی ٹی آئی کے دور میں، مجھے عمران خان نہیں نام ہے، کچھ لوگوں کی پرسنل سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں، خیر میں بھی عمران خان والا ہی ہوں. عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی، عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا کرپشن کا ریٹ بھی بڑھ گیا. بڑھ گیا نا، بڑھ گیا نا، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسن نثار کہہ رہا ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. کہتا ہے اب تو رشوت بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو اکنامکس تو بیٹا ایسی ہے، جس گھر کی اکانومی برباد ہو جائے تو سوچیں اس کے ہاں آپ کبھی مجھے آپ اچھا چلیں ایک تجربہ ایک اور کر لیں. گھر ایک فرض کریں آپ روزہ کھل جائے اور آپ کو روزہ کھولنے نہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ روزہ کھل جائے اور آپ کو روزہ کھولنے نہ دیا جائے اور گھر میں افلاس اور غربت ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ کی تہذیب کدھر جائے گی؟ آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کے نارمز کدھر جائیں گے؟ مجھے یہ تو بتا دیں. 4 دن کا بھوکا انسان ہو، آپ اس سے کس تہذیب کی امید رکھیں گے؟ مجھے یہ تو بتائیں. پھر ہم آگے جا کے پورا بتاؤں گا، وائٹ کالر کرائم پورا بتاؤں گا ہوتا کیا. جی مجھے بتائیں گے آپ؟ جس ملک کے اندر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اس پہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، قریب ہے مفلسی کفر تک پہنچا دیتی. واہ واہ کیا بات، واہ واہ سبحان اللہ. آپ نے مجھے کہا بھوک تہذیب کے ہاں جی ہر چیز ہی ٹھیک ہے. بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، قریب ہے مفلسی کفر تک پہنچا دیتی ہے. ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی ایڈ کر لیتے. کتنا اچھا ہو گیا نا، ایک پورا شعر ہی بن گیا. اچھا نیچرل سائنس بھی اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کہیں آج کل کوئی کرائم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچرل سائنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچرل سائنس فورینزک سائنس پتا ہے نا؟ فورینزک سائنس کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، ہوتا ہے نا فورینزک سائنس. بھائی اس کا پتہ کرواؤ، اس کا بلڈ ٹیسٹ لو، ٹھیک ہے، اس کا کہتے ہیں اس کا ڈی این اے کا ٹیسٹ کرو. سارے کے سارے کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جناب اس نے اس ٹائم پر کرائم کیا. اب تو کرائم کو آسان اس کو جج کرنے میں، اس کو سالو کرنے میں نیچرل سائنس کا بڑا عمل دخل ہے بیٹا. آپ پر الزام لگ جائے نا کہ آپ نے کسی کا قتل کیا ہے، آپ پتہ کیا، آپ احتیاطاً کہیں کہ جناب اس کا پوسٹ مارٹم کرا لیں کہ کب قتل ہوا. آپ مجھے کہتے کہ میں نے 10 بجے قتل کیا، وہ تو بیچارہ مر گیا تھا 8 بجے، میں تو مردے پر چھری چلائی ہے. او اچھا 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 اچھا، بچ گئے نا آپ، بچ گئے نا، بچ گئے نا. تو بیٹا سائنس انصاف جو ہے وہ لے کر تو آئی گئی ہے آپ کے لیے. تو معاشرے کے اندر بہترین جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی. تو دور کو کبھی برا نہ کریں. ہر دور کے اندر برائی، میں کیونکہ سوشیولوجسٹ بھی ہوں، اینتھروپولوجی میں ہم لوگوں نے پڑھا، تو آج سے ایک نا کتبہ نکلا جو 10,000 سال پرانا تھا، ٹھیک ہے، بیبیلون سے، عراق سے 10,000 سال پرانا ایک کتبہ نکلا. اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا کہ پرانے دور بہت اچھا تھا.
ہر دور میں پرابلمز ہیں بیٹا، ہر دور میں پرابلمز انسان کے لیے. کوئی دور ایسا جنت والا دور گیا ہی نہیں. اپنے اماں ابا سے پوچھ لینا، ان کا دور اچھا تھا؟ اور بیٹا آپ کا دور بہت بہتر ہے ان سے، یقین مانے. ان کے دور میں تو موبائل بھی نہیں تھا، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. لاہور سے اسلام آباد جانا تو 2 دن کا سفر ہوتا تھا. بیٹا چیزیں آسان ہو گئی. ہم ویسے ہی ناشکرے ہیں، وہ علیحدہ بات. اس لیے کیوں کہا جاتا ہے اللہ کو کیوں کہنا پڑا قرآن کے اندر؟ کیوں کہنا پڑا قرآن کے اندر کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو؟ وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اصل میں ہم ناشکرے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، بابا آدم کی سزا کے لیے بھیجا گیا تھا، وہاں سکون کیسے مل سکتا؟ سر مشکل تھا ان کے دور میں، لیکن پھر بھی خوش رہتے. او بیٹا آپ بھی خوش رہتے ہو. اتنی دیکھو مسئلہ پتا کیا، آپ لوگوں نے اپنی اداسی کا سامان خود تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. ان کے دور میں چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی. ایک موٹر سائیکل تھی گھر میں، 10 بندے چلانے والے تھے. ٹھیک ہے. اب 5 موٹر سائیکلیں، اس میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، وہ خراب بھی ہونی ہے، گھر میں وائی فائی بھی لگا ہے، اس کا بل بھی دینا ہے، ہر بندے کا پرسنل موبائل بھی ہے، اس کا بھی خرچہ ہے. اچھا اس کے بعد جی اب پہلے ایک ہی خوراک ہوتی تھی، یا آپ گوشت کھا لیں یا سبزی یا دال کھا لیں. اب پیزا بھی ہے، اب میکرونیز بھی ہیں، اب پاستا بھی ہے، اب باربیکیو بھی ہے. یہ بیٹا مسائل تو آپ نے خود پیدا کر لیے نا. اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. خوش آپ اب بھی رہ سکتے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ ٹھیک ہے. آگے جاتے ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہاں جی بالکل. اچھا تو میں بیٹا آپ لوگوں کا میں ایک کام کروں گا، آپ لوگوں کا گروپ بنا دوں گا. ٹھیک ہے. ہدایت 2:30 بجے جو ہے نا، ویسے ہم نے فری ہو جانا ہے، تو میں آج آپ کا یہ کور کروا دوں، تو میں 2:15 بجے آپ کو فری کر دوں. گیپ آ جائے گا نا تو پھر وہ ایک تسلسل ختم ہو جائے گا. 2:15 بجے 2:20 پر میں آپ کو ختم، تاکہ آپ کو ایک گیپ مل جائے. ٹھیک ہے. بریک لینی ہے یا اس کو ایسے کنٹینیو کر دیں؟ ہمارے پاس تقریباً 1 گھنٹہ رہے. کنٹینیو کریں نا. چلے تھینک یو. اچھا کرمنالوجی اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم، یہ آگے چلتے ہیں. تو ہم لوگ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ڈیوینس کی. ابھی یہ باسط نے بات کی تھی کہ پتہ نہیں کس نے بات کی تھی کہ سر ڈیوینس کیا ہوتا ہے؟ ڈیوینٹ بیہیویئر ڈیپارٹ فرام سوشل نارمز. اگر ہم سوشل نارمز کی وائلیشن کریں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ڈیوینٹ. ایسا شخص جو سوشل نارمز کو، اب سوشل نارمز اور سوشل لاز میں فرق ہے بیٹا، یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے. سوشل نارمز، اگر ہم کسی بزرگ کو سلام نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا میرے بچوں؟ نارمز کی خلاف ورزی کی ہے. وہ ہمیں بدتمیز تو کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیں کرمنل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آئی؟ وہ ہمیں بدتمیز تو کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیں ڈیوینٹ تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تمیز نہیں کہ پپو کو سلام بھی کیا جاتا ہے. تو ہے میں بات کرتی ہوں اپنے بھائی سے، ٹھیک ہے، کہ اس کو تمیز سکھائیں. ان کی پپو آئی ہے، بڑی پپو ہے، وہ بھی ایکسٹرا لارج. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اب ہوتا یہ ہے کہ تمہیں تمیز نہیں اسلام کرنی. اب ناٹ آل کرائم آر ڈیوینٹ اور ناٹ آل ڈیوینٹ ایکٹ آر کرمنل. بعض اوقات ہم لوگ معاشرے کے اندر ہیرو سمجھا جاتا ہے. دیکھو بیٹا ڈیوینٹ ایک اوور آل فینومینا. ٹاٹ تو اب لا بن چکا ہے راج بی بی. اب ٹاٹ نا پوری دنیا کے اندر ایک قانون بن چکا ہے. ہم کسی کی چیز توڑ نہیں سکتے، یعنی کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو بریچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھو راج بی بی، میں آپ کو عزت دوں یا نہ دوں یہ میرا معاشرتی معاملہ ہے، قانونی معاملہ نہیں. ذرا غور سے سنیے گا بات. یہ آپ کا، میں آپ کو عزت دوں یا نہ دوں، یہ اخلاقی اور کلچرل معاملہ تو ہو سکتا ہے، قانونی معاملہ نہیں ہو سکتا. 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا.
ٹھیک ہے میری بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ کسی کو کوئی ایشو تو نہیں؟ دیکھو بیٹا، ایک میں کسی کو سلام کرنا بھی تو انسان کے دوسرے میں فرض ہے نہیں بیٹا، وہ فرض ہے، وہ اسلامی طور پر ہدایت، اسلامی طور پر، میں قانونی طور پر بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اس طرح تو فرض ہے تو عمران خان صاحب تو یہ فرض انہوں نے کبھی نبھایا ہی نہیں، انہوں نے کبھی شہباز شریف یا زرداری کو سلام کیا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کریمنل ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کو تمیز نہیں ہے کہ بندہ سلام ہی کر لے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہیں عزت دوں یا نہ دوں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یا یہ معاشرتی معاملہ، قانونی معاملہ تو نہیں، ہم نے قانون تو نہیں توڑ رہا نا۔ ہاں بس ٹھیک، میری بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ راجوی بھی سمجھ آ گیا؟ تو ٹاٹ جو ہے تو بالکل قانون ہو گیا نا۔ ٹاٹ کا مطلب ہے کہ میں راج بی بی کی کوئی چیز توڑ دوں، اس کو ڈی فیم کر دوں، ٹھیک ہے، تو راج بی بی مجھے عدالت میں لے جائے گی۔ اب یہ ٹاٹ جو ہے نا اب باقاعدہ طور پر قانون بن چکا ہے، ہر ملک نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ میں کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو بریچ نہیں کروں گا۔ میری بات سمجھ آئی بیٹا؟ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ایشو تو نہیں نا؟ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ڈیوینس کریمنل نہیں ہو سکتا بعض اوقات، اور بعض اوقات کریمنل ڈیوینٹ نہیں ہو سکتا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک کامن ایگزامپل رکھتا ہوں ممتاز قادری کی۔ ممتاز قادری شاید کلچر کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، پاکستانی کلچر کے لیے تو ہیرو تھا، لیکن قانونی طور پر وہ مجرم تھا۔ سر یہاں سوسائٹی ویری کرتا ہے، بالکل کلچر سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتا ہے، اسی لیے ڈیویس جو ہے اس کے اوپر قانون نہیں بنتا۔ ہم نے کامن فیکٹر نکالنا ہے بیٹا، ہم نے پوری قوم کی اخلاقیات کا کامن فیکٹر نکال کر اس کے اوپر قانون بنا دینا، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں نا، یہ کہنا کہ جو خواتین سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں وہ ان سے بہتر ہے جو دوپٹہ نہیں رکھتی، یہ تو ڈیویس والا معاملہ ہے، اس میں قانونی کوئی پہلو نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں ممتاز قادری کو لوگ محبت کرتے تھے، سرکار نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور بعض اوقات لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور سرکار اس کو میڈل دے رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے سر یہ کون سی سچویشن ہے کہ لوگ تو نفرت کر رہے ہیں، اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے، لیکن سرکار اس کو میڈل دے رہی ہے۔ جیسے کہ ایک لڑکی ہے کوئی کسی قبیلے کی، کے پی کے اندر کسی قبیلے کی لڑکی ہے جو میراتھن میں فرسٹ آتی ہے نیکر پہن کر، تو اپنے قبیلے کے لیے وہ باعث شرم ہے، لیکن سرکار اس کو میڈل دے رہی ہے۔ آپ قندیل بلوچ کا معاملہ دیکھ لیں، وہ یہی تو معاملہ تھا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے تو ڈیوینٹ تھی، لیکن سرکار کے لیے وہ کیا تھی؟ وہ اس کی ہیروئن تھی، ان کے ڈراماز میں کام کرتی تھی، وہ ایک شوبز انڈسٹری سے اس کا تعلق تھا، سرکار اس کو پروٹوکول دیتی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے سارے معاملات۔ تو بعض اوقات ڈیوینٹ کریمنل اور کریمنل ڈیوینٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یوزلی طور پر ہوتا ہے، یوزلی طور پر دونوں ایک ہی ہوتے ہیں کہ جی اگر میں شراب پیوں اور میں پکڑا بھی جاؤں تو میں گھر والوں کی نظر میں بھی ایک بد کردار ہوں اور سرکار کی نظر میں بھی مجرم ہوں۔ تو یہ ڈیوینس اور کریمنل اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات اکٹھے نہیں بھی ہوتے، تو یہ معاملات بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوشل کنسٹرکشن آف کرائم۔ کرائم کی ڈیفینیشن بیٹا ہم لوگ خود کرتے ہیں سر، پھر غیرت کے نام پر قتل یہ بھی ویری کرتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ غیرت کے نام پر قتل پاکستان کے کسی قانون میں نہیں لکھا، قتل صرف قتل ہے، قتل صرف قتل ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سوسائٹی اور لا میں گیپ کریٹ ہو جاتا ہے سعدیہ، آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن یہیں پر اسی گرے ایریا کا فائدہ اٹھا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاشرے میں کیوس کریٹ کر دیتے ہیں۔ سعدیہ میری بات سمجھ آئی؟ اسی گرے ایریا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ معاشرے میں انارکی کریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ کے خلاف جنگ اور اسٹیٹ ان کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دیتی، سمجھ آ گیا؟ اچھا، سوشل کنسٹرکشن آف کرائم۔ سوشل کنسٹرکشن آف کرائم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہم ڈیفینیشن کو ہو از ڈیفائننگ اٹ، کون ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کرمنل ایکٹ ہے؟
10 سال پہلے 12 سال پہلے دیر واز نو سائبر ایکٹ ان پاکستان، لیکن آج ہم نے بنا لیا 2010 کے اندر، آگے نا سائبر لا آ گیا نا آپ کے سامنے. 10 سال پہلے کوئی سائبر ایکٹ نہیں تھا، لیکن اب آ گیا، قوانین آ گئے، قوانین آ گئے ہیں نا. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے خود اس کو ڈیفائن کرنا ہے، پہلے کسی نے. اب منی لانڈرنگ تھی ہی نہیں، اب منی لانڈرنگ کا ایکٹ جو ہے 2017 کا ایکٹ آ چکا ہے آپ کے پاس، 2017 کا منی لانڈرنگ ایکٹ آپ نے بنا لیا. اب بناتے جائیں اٹس اپ ٹو یو. لا میکرز بیٹھے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے جائیں. تو یہ سوشل ڈیفینیشن ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو شلوار قمیض پہننی ہے یا عربی توپ پہننی ہے. آپ کو خود اپنے کپڑے کریٹ کرنے پڑیں گے. اسی طرح سے سوشل کنسٹرکشن ہے کہ لڑکی، جیسے ہم نے کہتے ہیں لڑکی نے پنک کلر پہننا ہے، کہاں لکھا؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ نے لڑکا پنک کلر نہیں پہن سکتا، لڑکی نے پنک کلر پہننا. تو ہم نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے، شرم و حیا کو بھی، قوانین کو بھی ہم نے خود ڈیفائن کیا. دس از دا سوشل کنسٹرکٹیو بیہیویئر، ہم لوگوں نے خود ڈیفائن کیا ہوا، اس لیے اس کو سوشل کنسٹرکٹیونسٹ کہا جاتا ہے. آپا میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے اندر جا کر لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا، یا جسٹس سسٹم کے اندر جا کے ججز کو، وکلا کو، یہ جا کے ٹریننگ دینا شروع کر دو، تو اس کی نیچر یہ بھی ہے. یہ دیکھیں نا لکھا کیا ہوا، پریزن وارڈن ٹو دا کریکشنل ورکرز، پولیس مین کو، ان لوگوں کو جب میں ٹرین کرنا شروع کر دوں گا، تو اس کو ٹریننگ یا ان کو ٹیچ کرنا شروع کر دوں گا، تو میرا دوسری نیچر ہو جائے گی کہ میں اس کو ٹیچ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر فردر ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی کے اندر میں کوئی نہ کوئی پالیسی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کرائم کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس کی اسکوپ کی بات کریں تو کرمنالوجی کو ایز اے کرمنل سوشیولوجی بھی پڑھایا جاتا. اسکوپ کیا ہے؟ کرمنل سوشیولوجسٹ اب یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اسٹڈی کرتے ہیں دا ایفیکٹ آف سوشل کنڈیشن. ہماری جو سوشل کنڈیشن ہے، جس کو ہم پاورٹی کہتے ہیں، سوشل کنڈیشن، پاورٹی، انمپلائمنٹ، ریس اینڈ فیئر، کاسٹ اینڈ فیئر، جو کرائم کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں میرے بچوں، انکلوڈنگ مشینری آف دا جسٹس اینڈ دا ایوولوشن آف لا اینڈ دا پنشمنٹ، کہ قانون کس طرح سے بنتا ہے، ہمیں کون کون سی پنشمنٹ لگانی چاہیے معاشرے کے اندر، اور کون کون سی پنشمنٹ نہیں لگانی چاہیے. میں اس کی بچوں کو ایک اکثر اگزامپل دیتا ہوتا ہوں. ہمارے ہاں انسانوں کے رائٹس اتنے ابھی تک ایوالو نہیں ہوئے جتنے کے رائٹس جانوروں کے ایوالو ہو چکے ہیں یورپ کے اندر. آپ کو پتا ہے نا وہاں پر اینیمل رائٹس کتنے زیادہ ہیں یورپ کے اندر. اگر آپ کا کوئی یورپ میں رہنے والا ہو، ان کو پتا ہوگا کہ ایسے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں کہ آپ اپنے پرسنل ڈاگ کو منہ نہیں چڑھا سکتے آپ اس کو، کہ آپ نے اپنے پرسنل ڈاگ کو منہ نہیں چڑھانا. کیسے قوانین بنا رکھے؟ کیونکہ وہ معاشرہ انسانی معاشرے سے بھی آگے نکل چکا ہوا ہے. وہ نہ صرف انسانی بلکہ جانوروں کے لیے بھی قوانین بنا رہا ہے، وہ بلکہ ویدر کے لیے بھی قوانین بنا رہا ہے. ہم تو اپنے مسائل سے باہر نہیں آئے، ہاں جی، اپنے مسائل سے ہم لوگ باہر نہیں آئے. وہ تو موسمی تبدیلیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ تو ویدر کے اوپر جو ہے وہ قوانین بنا رہے ہیں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی یورو جو ہے، یورو آپ نے دیکھا نا، یورو پیٹرول جو ہے، آئل جو ہے، اب پتہ ہے نا یورو 5 استعمال ہو رہا ہے، یورو 4 استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری پولوشن نہ بڑھے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو ہم لوگ اسی طرح سے کرمنل سوشیولوجسٹ سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایوولوشن آف کرمنل لا اور پنشمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے، اور کون کون سی سوشل کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے کرائم سوسائٹی میں پروموٹ ہوتا ہے. کرمنل سائیکیٹرسٹ بھی بن سکتے ہیں آپ ہیومن مائنڈ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کون سا ہیومن مائنڈ کرمنل ہوتا ہے، کون سا ہیومن مائنڈ کرمنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انسانی نفسیات میں نے آپ سے بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکیزوفرینیا جانتے ہیں نا، آپ میں سے کچھ لڑکیوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوگی. زیادہ لڑکیاں سائیکالوجی پڑھتی ہیں، لڑکے کم پڑھتے ہیں، لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں. سکیزوفرینیا کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیماری میں 2 بیماریاں ہوتی ہیں بیٹا اس میں. نمبر 1، ایک اس میں وسوسے آتے ہیں جس کو ہم ڈیلیوژنز بولتے ہیں. دوسرا ہیلوسینیشن، یعنی کہ اندیکھی وائسز اور اندیکھے لوگ دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. وہ دیکھو وہ کھڑا ہے،
हालांकि कोई चीज नहीं खड़ी होती। रस्सी को सांप समझ लेते हैं, पेन को चाकू समझ लेते हैं। तो इस तरह के लोग जो है उनमें क्रिमिनल टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। बेटा वसवसा जो होता है ना, इंसान को क्राइम की तरफ ले ही जाता है। सर क्रिमिनल साइकोट्री में साइकोपैथ, सोशियोपैथ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सुमैया हमें देखना पड़ेगा कि एक शख्स साइकोपैथ है या सोशियोपैथ है। देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि ये माशरा जो है ना बड़ा अजीबोगरीब है, इंसान को क्या से क्या बना देता है। एक पैदा होता बच्चा जो है वो जैसे बड़ा होता जाता है उसकी नफ्सियात डेवलप होती जाती है और उसकी नफ्सियात उसकी इन्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप होती जाती है। ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट के मुताबिक। अगर उसका बाप उसकी माँ को मारता है तो वो बड़ा होकर अपनी बीवी को मारेगा, उसकी नफ्सियात ये बन जाएगी। या बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, वो ऐसे लोगों से नफरत करने लग जाता है जो औरतों पर हाथ उठाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो स्टेबल नहीं रहती, उसमें सही और गलत में तमीज खत्म हो जाती है उस बच्चे के अंदर। चाहे औरत गलत ही क्यों ना हो, वो उन मर्दों को तब भी मारेगा जब वो औरतों पर हाथ उठाएंगे। बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। ये इंसान बड़ी अजीबोगरीब मशीन है, इसकी आप उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ करेगा, कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रिमिनल साइकेट्रिस्ट भी है। अब आप कहेंगे कि सर जब आपको फौज में भर्ती किया जाता है, जब आपको सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, कभी सोचा ये छोटे बच्चों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यानी कि छोटे बच्चे कौन से होते हैं? ज्यादातर जो बालिग बच्चे होते हैं, बालिग बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इजी टू मैनिपुलेट होते हैं। यस, अब इजी टू मैनिपुलेट का ताल्लुक किसके साथ होता है? हार्मोन्स के साथ, हार्मोन्स के साथ, हार्मोन्स के साथ। मैं बार बार आपको 3 दफा बोल रहा है, हार्मोन्स के साथ। एक लड़का जब जवान होता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब बेटा जवान होता है ना, जब उसके स्पर्म्स डेवलप हो जाते हैं, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डेवलप हो जाता है, तो वो बात बात पर गुस्सा करने लग जाता है, अम्मी अब्बू का मुनकर हो जाता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। वो लेट आता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने लगो तो वो ज्यादा रिटेलिएट कर रहा होता है। ऐसे करता है ना, ऐसे करता है ना। और बच्चियां क्या, जो छोटी बच्चियां होती हैं जब, हाँ जी, पॉवर्टी हिट होती है, बिल्कुल ऐसी होती है। और जो छोटी बच्चियां होती हैं वो जब बालिग होती है ना, हंसती खेलती बच्चियां जो है ना वो सिमट जाती हैं, सबमिसिव हो जाती हैं। तो लड़का जो होता है उसकी इस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं फौज का इदारा हूं तो इस बच्चे को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? मुल्क और कौम के लिए, कि तुम मुल्क और कौम के लिए जान दो, पॉजिटिव इस्तेमाल करो अपनी जान का। जो क्रिमिनल होता है इन बच्चों को उठा लेता है, क्योंकि बच्चों के अंदर अर्ली पुबर्टी की वजह से इनकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा होती है। जब सेक्सुअल ड्राइव इनकी ज्यादा होती है और इनको सेक्स करने से सोसाइटी अभी मना कर रही होती है कि भाई तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, अभी तुम कमाने लगो तो तब तुम्हारी शादी होगी, तो इन बच्चों में ज्यादा गुस्सा पाया जाता है। तो यही इसीलिए मैं अक्सर क्योंकि मेरे अपने भाई जो है वो सारे के सारे खलाई मखलूके हैं, तो मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ। मगर तुम्हारा लेफ्टिनेंट कहता है कि मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा और तुम्हारा जर्नैल कहता है कि मैं मुल्क के लिए आंखें निकाल भी लूंगा। ठीक है, तुम्हारा जर्नल कहता है कि मैं मुल्क के लिए जान ले लूंगा, तुम्हारी आंखें निकाल के रख दूंगा। ISPR कहता है कि हमारी बुरी नजर से कोई हमारे मुल्क की तरफ देखे मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। जबकि एक लेफ्टिनेंट जिसकी शादी नहीं हुई, जिसने अभी खुशियां देखी नहीं है, वो कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। इसीलिए जो लड़का या लड़की जवानी में सुसाइड करें उससे बेहतर है उनकी शादी कर दे। ठीक है, उनकी शादी कर दे, उनकी सेक्सुअल ड्राइव पूरी हो जाएगी और उनका मरने को दिल नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है बेटा, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, वो आगे जाके आपको पढ़ा भी दूंगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए आपके जितने नौजवान हैं जो काकुल एकेडमी में जाते हैं, इसीलिए मैं आगे जाके बताऊंगा सुमैया इसको जरा, क्योंकि अभी मैं इसमें गुम नहीं होना चाह रहा। जब साइकोलॉजी एंड क्राइम पढ़ेंगे ना तो हम इसको जाकर स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको जाके हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये आगे इसकी पूरी साइकोलॉजी है, जंगजुओं की साइकोलॉजी होती है।
اسی لیے عمران خان نے نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے کہ ان کو میں مینوپولیٹ بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، کیونکہ نوجوانوں میں تبدیلیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونز بڑی جلدی سے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے، اس لیے آپ ان کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے جتنے ماں باپ ہیں ان میں سے میجورٹی عمران خان کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ اس لیے آپ یاد رکھیے گا یہ اصل مسئلہ یہ ہے عمران خان نے، کیونکہ اس نے پوری اسٹڈی کر بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے جو تبدیلی چاہتے ہیں۔ آپ سارے بچے جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ ایک کام کریں، اگر آپ کے گھر میں دادا دادی ہے نا، ان کی چارپائی تبدیل کر دی جائے گا، ان کی چارپائی تبدیل کر دی جائے گا، اللہ کی قسم ان کو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ میری چارپائی ادھر ہی رکھو جہاں پڑی ہوتی ہے، ان کا بیڈ ادھر ہی رکھو جہاں پر پڑا ہوتا ہے، ان کے آپ کپڑے تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نوجوانوں کو کوئی نئی چیز لا کے دیں، وہ فوراً سے ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بایولوجی ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہے چینج کو۔ بزرگوں کو تبدیلی اچھی نہیں لگتی میرے بچوں، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ سب آپ کے ساتھ گیم ہو رہی ہے، گیم۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی یہی کام کرتا تھا، نوجوانوں کو لے کر چلتا تھا ساتھ۔ آگے چلتے کرمنل ایکالوجی، ہم کرمنل ایکالوجی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہمارا اسپیشل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ ہمارے بیہیویئر کے اوپر بہت انفلوئنس کرتی ہے۔ آپ کی اسپیشل ڈسٹریبیوشن، آپ کس جگہ پر رہتے ہیں اسی طرح سے وہاں کی سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشل ڈسٹریبیوشن اس کو کہتے ہیں، ارد گرد کا انوائرمنٹ کیسا ہے آپ کا، کمیونٹی کیسی، ڈسٹریبیوشن، امیر لوگ کتنے رہتے ہیں، غریب لوگ کتنے رہتے ہیں، مڈل کلاس کتنے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتنے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ پوری کی پوری اس کو کہتے ہیں اسپیشل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے۔ کرمنل ڈیموگرافی، یہاں پر پاپولیشن ریشو دیکھی جاتی ہے۔ کرمنل ڈیموگرافی کیا کرتا ہے، پاپولیشن ریشو دیکھتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ کس علاقے میں کرائم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کرائم وہاں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے جہاں پر نوجوان پاپولیشن ہوتی ہے اور وہ بے روزگار ہوتی ہے، یعنی کہ بچے پیدا ہوتے جو مر جاتے، یا پیدا ہوتے ہیں پاپولیشن ریٹ بہت زیادہ ہے لیکن ان امپلائمنٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، پاورٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور ڈیموگرافی اور اس کا مائگریشن کا ریٹ ریشو کیا ہے، اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے ڈیموگرافر کہتے ہیں کہ سیلاب آیا، چھوٹے علاقے کے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، اس کو پش کرتا ہے سیلاب کہ وہ بڑے علاقوں میں چلے جائیں، بڑے علاقوں میں جا کر پھر وہ کیا کرتے ہیں میرے بچوں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان امپلائڈ ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں، کرائم پروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہوتے۔ بالفرض لاہور کے گرد و نواح میں سیلاب آ جائے گا تو وہاں کے لوگ کہاں آ جائیں گے، لاہور میں، لاہور کی پاپولیشن بڑھ جائے گی، جب پاپولیشن بڑھ جائے گی تو لاہور کے اوپر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، سپلائی زیادہ ہو جائے گی، تو لوگوں کے لیے جو ہے اپنے روزمرہ کے معاملات کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے پرابلم آئیں گی، ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ توازن بگڑ جائے گا اور لوگ جو ہے وہ کرائم کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، یا تو درباروں پہ بیٹھے رہیں گے یا یہاں کیا کریں گے، جیبیں کاٹنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کرمنل ڈیموگرافی ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ پھر ایپیڈیمولوجی، اسٹڈی دا انوائرمنٹل اینڈ کرمنالوجی، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے بیماریاں کتنی ہمارے یہاں معاشرے میں، معاشرتی بیماریاں، ان کو ہم دیکھا کرتے ہیں۔ معاشرتی بیماریاں جس انوائرمنٹ میں زیادہ ہوں وہاں پر کرمنلٹی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، معاشرتی بیماریاں آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر کرمنل فزیکل اینتھروپولوجی کیا کہتی ہے، فزیکل اینتھروپولوجی، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کے جسمانی خد و خال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرائم کرتے ہیں، یا ان کے اندر ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو آپ کے اس سب پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ لڑنے والی قوم کون سی ہے بتائیں، اس پورے برے صغیر کر انڈیا سے لے کر پاکستان اور افغانستان سے اندر دیکھ لیں، سب سے زیادہ لڑنے والی قوم کون سی ہے بتائیں ذرا، کون سی قوم ہے؟ اگر ان کی فزیکل اینتھروپولوجی کو دیکھا جائے، ان کی فزیکل کریکٹرسٹکس کو دیکھا جائے، ان کی کانسٹیٹیوشنز کو، نہیں مسلمان نہیں، قوم کی بات کر رہا ہوں، آپ نے مسلمان کو قوم بنا لی ہے، افغان قوم، کیوں پختون اور افغان، کیوں، وجہ کیا ہے؟ او بھائی میرے،
یہ باقی سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا، یہ چاولوں میں گوشت ڈالتے ہیں اور وہ گوشت میں چاول ڈال کے کھا جاتے ہیں. ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ ہے. پھر ان کا بایولوجیکل میک اپ، ظاہری بات ہے جب آپ ریڈ میٹ کا استعمال کریں گے تو ان کے اندر ایگریشن بھی سب سے زیادہ ہوگا، تو اس لیے وہ گوشت کا استعمال بہت زیادہ ہے ان کے. اور کیا آپ دیکھ لیں، یہاں پر تو گوشت ڈالتے ہیں آپ، سبزی میں تھوڑا سا گوشت ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، چاولوں میں تھوڑا سا گوشت، وہ تو پورے کی پوری سبزی کھا جاتے ہیں. وہ تو پھر دیکھیں ان کے ہاں، اور ان کی ایک پرمپرا جس کو کہتے ہیں نا، روایات جس کو ہم نارمز کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں، یہ تھے منگول سے آئے، یہ سینٹرل ایشیا سے اترے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ چنگیز خان، ہلاکو خان کی ہی قومیں ہیں ساری کی ساری، ان سے مل جل کر بنے. کچھ لوگ ارطغرل بن کے ادھر چلے گئے، کچھ لوگ ادھر آ گئے، اور مغل سے پھر یہ کہتے ہیں منگول سے پھر یہ مغل بنے. تو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ بابر کتنا طاقتور تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں بڑا کھانا کھاتا تھا، اس کی اتنی طاقت تھی کہ وہ 2 بندوں کو اٹھا کر محل کی دیواروں پر بھاگتا تھا. پشتون میں آپ کو طاقت اس لیے سب سے زیادہ نظر آتی. ٹھیک ہے، تو کچھ فزیکل اینتھروپولوجی بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی. ٹھیک ہو گیا. اب کراچی والے کیا ہے بیچارے کی بالکل پتلی پتلی کلائیاں ان کی. آپ یہ انڈینز کو دیکھ لیں، آپ یہ گوشت نہیں کھاتے، پتلی پتلی کلائیاں بیچاروں کی، جسم پر بال بھی نہیں ہے، جسم پر بال بھی نہیں ہے ان لوگوں کے. کتنے کے بال ہیں ان کی؟ بہت کم. ٹھیک ہے. اچھا، وکٹمولوجی کی ہم بات کریں، وکٹمولوجی ہم یہاں پر اب یہ سٹڈی کریں گے، اس کے اندر یہ بھی ہمارا سکوپ ہے کہ ہم وکٹمز کو بھی سٹڈی کرتے ہیں. اب بعض اوقات وکٹم کا بھی رول ہوتا ہے کرائم کو کیا کرنے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وکٹم کا رول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر حضرات، آپ کو کرونا کے اندر ڈاکٹروں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ گھر سے جب آپ باہر نکلیں گے تو کیا پہننا ہے آپ کو؟ ماسک، ہینڈ سینیٹائز کرنے ہیں نا، اور آپ نے کسی سے بھی ملنا جلنا نہیں ہے، سلام نہیں کرنا آپ نے، ایون کہ آپ نے مسجد بھی نہیں جانا، کہا تھا نا. تو وکٹم کا جب اپنا یہاں پر رول ہو سکتا ہے تو کیا اس خاتون کا رول نہیں ہو سکتا کہ جس کا موٹر وے پہ ریپ ہوا تھا؟ اب میرے پیچھے پڑھنا جانا، اب ذرا میری بات ذرا غور سے سن لینا. اس خاتون کی عقل نہیں آتی؟ اتنی بڑی آپ گاڑی چلا رہے ہو تو اس کے اندر پیٹرول نہیں دیکھنا؟ آپ بچوں کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو، تو آپ کو جب یہ پتا ہے کہ میں نے جوتی پہن کر نکلنا ہے، اتنا تو احساس ہے نا، تو پیٹرول بھی تو ڈال لیتے بیچ میں. اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ رات کا ٹائم آپ کو جانا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلو 90% ان کرمنلز کا رول ہے، یا کرمنل اور اسٹیٹ کا رول ہے، تو 10% اس کا بھی تو ہے نا. اب بعض اوقات یونیورسٹی کے اندر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ہاں جی بالکل، اسلام میں بھی ویسے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے اپنے اونٹ کو باندھیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ بھاگے نہ. اپنی حفاظت کو پہلے خود کریں، پہلے اپنی حفاظت خود کریں. اب مجھے کوئی لڑکی کہتی ہے عمیر اگر تم مرد کے بچے ہو تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ. ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ کہے جی بیٹا، جی میں نے میوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا. تو بیٹا اگر کوئی خاتون مجھے یہ کہے کہ مرد کے بچے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، نہیں تو مرد کے بچے ہو ہی نہیں، تم ہاتھ نہیں لگا رہے نا مجھے، میں کہوں گا بی بی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو پیٹریارکل سوسائٹی میں عورت مرد کو اس طرح سے پرووک کرے تو پھر تو کیا کرے گا؟ پھر مرد تو کہے گا اچھا میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ابھی باسط ہے، باسط کو اگر کوئی کہہ دے باسط اگر تم واقعی میں مرد ہو تو مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، وہ کہے گا بی بی نہیں ہاتھ لگانا، میں نے جا میری بہن جا کام کر جا. ہر سچویشن میں نہیں ہوتا، میں نے آپ کو ایگزامپلیفائی کیا. آگے سنیں، اس میں پھر پتا کیا ہوتا ہے سبا، آپ ذرا میں آپ کو پریکٹیکل تھیوری کی طرف آتا ہوں. اس میں وکٹم کا 2 رول ہوتا ہے، ایک اس کو کہتے ہیں پریسیپیٹیشن تھیوری، ایک ہوتے ہیں ایکٹیو، ایک ہوتے ہیں پیسو. ایکٹیو
لوگ پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہاتھ تو لگائے میں گولی مار دوں گا، یا میں سلمان خان بن کر اس کا منہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے، کوئی مجھے ہاتھ تو لگائے، ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی ان کو گولی پڑتی، یا خواتین کی طرح وہ چیخیں مارنا شروع کر دیں پیسیولی، بچاؤ 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 بھائی بچاؤ، نہ کرو، یہ دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، پھر وہ بھی گولی مار دیتا، کہتا سب سے پہلے اس خاتون کو تو چپ کرواؤ نا گولی مار کے۔ تو بیٹا وکٹم کا بھی اپنا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مریم بٹ ریئل کین وی شوڈ، دیکھو ہمیں نہیں کرنا، ہمیں کسی کو بھی پرووک نہیں کرنا، ہمیں خاتون کو بھی پرووک نہیں کرنا۔ مریم، میں اگر کسی خاتون کو یہ کہہ دوں تم شکل سے ہی مجھے منحوس، چڑیل اور بدصورت لگتی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے یہ بتاؤ کہ چلو وہ مجھے قتل نہ کرے، میرے خلاف سازش تو کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا، بندے کا پتر بننا چاہیے، وکٹم تو نہیں نا، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم انسیکیور ہیں مریم، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہم پرواہ کرتے ہیں، آپ پرواہ کرتے ہیں تو آپ سیدھے کپڑے پہنتی ہیں نا، آپ الٹے کپڑے بھی تو پہن سکتی تھی، آپ کہیں جی میں نے شرٹ الٹی پہنی ہے، میری شرٹ ہے میری مرضی، آپ پرواہ کرتی ہیں مریم، آپ ہیئر سٹائل بناتی ہیں، آپ سوسائٹی کی پرواہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی، ورنہ یو وڈ بی کریمنل اور ڈیویٹ۔ میری بات سمجھ آئی بیٹا؟ یہ یاد رکھیے گا، بالکل بالکل کرتی ہیں، میک اپ کرتے ہیں، لڑکے پرواہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے دنیا جو بھی سوچے ہم کو کرنا کیا، وہ بھائی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وکٹم کا دونوں رول ہوتا ہے، میں آپ کو وکٹمولوجی کی پوری تھیوری پڑھاؤں گا، پوری تھیوری وکٹمز کی، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ذرا مجھے 2 منٹ دیجیے گا، 2 منٹ دیجیے گا، جانا کہیں نہیں ہے، 2 منٹ رکیے گا جی بیٹا جی۔ اچھا، تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وکٹم کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وکٹم بعض اوقات کرائم کے اندر، کرائم ہونے کے بعد نا سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ پھر اس کو کیا ہوتے ہیں؟ اوسیڈیز ہوتے ہیں، اوسیڈیز جانتے ہیں؟ اوسیڈیز جانتے ہیں نا، obsessive compulsive disorder، بیچارے کو فلیش بیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کمیشن آف کرائم کے اندر، تو یہ چیزیں میرے بچوں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ اسکوپ آف کرمنالوجی ہم لوگ اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، اب ہم ذرا چلتے ہیں مزید آگے کہ کرمنالوجی مزید آگے کیا کام کرتی ہے۔ ڈیٹیکشن اینڈ دا انویسٹیگیشن آف کرائم اس کا کام کرتی ہے، اریسٹ اینڈ اپرہینشن آف کریمنلز اس کے لیے بھی آپ کو لا میکنگ کے اندر مدد دیتی ہے، پروسیکیوشن اینڈ دا کنوکشن آف کریمنل ان دا جوڈیشل پروسیس اس کے اندر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، انفورسمنٹ آف لا کے لیے بھی، ڈسکریز اور ریگولیشنز کے لیے بھی، ایڈمنسٹریشن آف دا پولیس اینڈ دا ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیے گا، یہ اسکوپ آف کرمنالوجی ہے۔ یہ سلائیڈز میں آپ لوگوں کو شیئر بھی کر دوں گا، اور آپ کے جو ہے نا، یہ اپنا نمبر ضرور، میرا نمبر ضرور رکھ لیجیے گا اپنے پاس، میں آپ لوگوں کی گروپ بنا دوں گا، اس گروپ کے اندر آپ کو سلائیڈز بھی دے دوں گا، بکس بھی دے دوں گا، یہ سب، یہ سی آر، آپ کی جو کلاس کے سی آر ہیں، ٹھیک ہے، وہ گروپ ایک بنا لیں اور اس میں مجھے ایڈ کر لیں، تینوں کلاسز اپنا کرمنالوجی کا گروپ بنا لیں، تاکہ میں آپ کو سارے کے سارے مٹیریلز آپ کو شیئر کر دوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ سلائیڈ بھی آپ کو مل جائے گی، وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے، وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف سمجھنا ہے، سوال کرنے ہیں اور پڑھنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اپنا گروپ بنا لیجئے گا، کرمنالوجی گروپ جو ہے وہ گروپ کے نام سے 36 27 یا 34 جو بھی ہے، آپ اپنے گروپ بنا لیجئے گا اسی ایک ہی گروپ کے نام سے، کرمنالوجی، ٹھیک ہے، کرمنالوجی 36 27 اینڈ 34 اس کے نام سے ضرور بنائیے گا، کیونکہ میرے پاس آلریڈی اور گروپس چل رہے ہیں تو اس میں مکس نہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کرمنالوجی کا ہم بریفلی اس کی ہسٹری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا سٹارٹ میں، 18ویں صدی عیسوی کے اندر، 18ویں صدی عیسوی کے اندر کرمنالوجی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کرمنالوجی نہیں تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ سن تھا، کرائم تو تھا ہی نہیں، سن تھا۔ تو کرمنالوجی کا آغاز 18ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے، اپروچ استعمال کی جاتی ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس میں اس کو بینیفٹ ہوتا ہے، میرے بچوں،
وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا پرپس پورا ہو جائے اور اس کو بینیفٹ ملے. میری بات سمجھ آئی؟ ذرا غور سے سنیے گا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا فری ول کا. فری ول کا نہیں بیٹا، باسط تینوں کے ایک ہی گروپ بنا دیں. باسط تینوں کا 36، 34 اور 27 کا. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ ان تینوں کو کمبائن کر کے ایک گروپ بنائیے گا تاکہ کوئی بچہ رہ نہ جائے. ٹھیک ہے؟ وہ میرے لیے مینج کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں سب اس کو جوائن کر لیں بیٹا. اس گروپ کا نام 36، 34 اور 27 ہو جائے تاکہ ایک آنرشپ بھی رہ جائے نا کہ سر ہماری آنرشپ بھی اندر ہے، خالی 36 والے نہیں ہیں. تو سب اس کو جوائن کر سکتے ہیں لنک کو بیٹا. اچھا دیکھو بیٹا، سیزر بکیریا، اب آپ کہیں گے کہ سر سیزر بکیریا واز دا فادر آف کرمنالوجی. نہیں، یہ فادر آف سیزر بکیریا، سیزر چونکہ اٹلی سے اس کا آغاز ہوا ہے. سیزر اٹلی اور روم کے اندر ورڈ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے فلمیں بھی پرانی دیکھی ہوں گی. سیزر کا ورڈ اٹلی میں استعمال ہوتا ہے. سیزرز، جولیس سیزر نام آیا، یاد آیا؟ جولیس سیزر ورڈ آپ نے دیکھا نا. نیرو سیزر، یہ وہاں پر سیزر ایک آنرشپ کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا تھا. اب اٹلی کے اندر اس کا آغاز ہوا تو سیزر بکیریا واز دا فادر آف کریمنل لا ہے. لا، کرمنالوجی نہیں بھولنا نہیں آپ لوگوں کو. سیزر بکیریا واز دا فادر آف کریمنل لا. ان کا کیا ایمان تھا؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، فری ول کا استعمال کرتے ہیں ٹو چوز کریمنل اور لا فل سولوشن ٹو میٹ دیئر نیڈس. میں آزاد ہوں اپنے کام کے اندر، میں نے وہی کام کرنا ہے جس میں مجھے فائدہ نظر آئے. دیکھو بیٹا، سمپلی بات ہے، آپ کے سامنے آپ کے ابو آپ کو 2 فون لا کر دیتے ہیں. آپ کو 2 فون لا کر دیتے ہیں، ایک ہے ایپل اور دوسرا ہے اینڈرائڈ. آپ کون سا فون ان سے لوگے؟ بتاؤ مجھے. آپ ان سے کون سا فون لوگے؟ سارے یک زبان ہو کر کہیں گے ایپل 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 ایپل. اینڈرائڈ کوئی بھی نہیں لے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ نے چوری کرنا ہے کوئی فون تو کون سا فون چوری کرو گے، ایپل یا اینڈرائڈ؟ کیونکہ ایپل سے آپ کو یہ پتا ہے اگر میں رکھوں گا نا، اگر ایپل میں رکھوں گا نا، ذرا غور سے سننا، ایپل میں رکھوں گا تو میری شو بنے گی، میں لوگوں کو شو مار سکوں گا دیکھو میرے پاس تو ایپل ہے. اگر میں چوری کروں گا تو اینڈرائڈ، کیونکہ اینڈرائڈ سیکیور نہیں، اینڈرائڈ پکڑا نہیں جا سکتا. ایپل پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ای ایم آئی نمبر تبدیل کیا جا سکتا ہے. نہیں، ایپل کا ای ایم آئی نمبر تبدیل نہیں ہوتا، اینڈرائڈ کا ای ایم آئی نمبر تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا چلیں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں. آپ کے ابو آپ کو گاڑی گفٹ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو کہ تم نے مہران گاڑی لینی ہے، مہران گاڑی لینی ہے، یا تم نے ہونڈا سیوک لینی ہے، یا تم نے ہونڈا سیوک لینی ہے، یا تم نے یہ بی ایم ڈبلیو لینی ہے. سیوک یا بی ایم ڈبلیو، بتاؤ کون سی لوگے آپ؟ بی ایم ڈبلیو. سر بی ایم ڈبلیو لیں گے، لیکن اگر چوری کرنے کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے سر بی ایم ڈبلیو چوری تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ چور ہے نا تو آپ کون سی چوری کریں گے؟ ہونڈا سیوک، جو مارکیٹ میں بڑے آرام سے بک جائے. تو انسان، ہاں جی ہاں جی بالکل، مہران سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے میرے بچوں. اسی لیے کریمنل اپنی فائدے کے کام کرتا ہے. آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ہر کام میں. اب آپ کہیں گے سر پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو لڑکے جان بچانے کے چکر میں لڑکی کی خود کو اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیتے ہیں یا گولی کھا لیتے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ پاگل ہے؟ نہیں، وہ بھی بڑے عقل مند ہے. لڑکی کا ہیرو بن جائے گا نا، تو میرا ہیرو ہے نا، صبح ہونے نہ دے شام کھونے نہ دے، تو میرا ہیرو. لڑکا کہے گا یہی، لڑکا گولی کھا کے تو